اسد یہ آپ نے بڑی دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھا ہے. اصل میں من حیث القوم وی آل آر نیگیٹو. ایک تو مسلک کیونکہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ امپورٹنٹ، وہ اسلام سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے. آپ ان کے اس کے پریشر میں تو یہ باتیں نہیں کر رہے. پریشر میں نے جان بوجھ کے بتانا چاہ رہا ہوں نا. سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. یہ تک بتا دیتا ہے کہ وہ اس وقت یہ نفقہ کا ورڈ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 270 اس کے چوتھے نمبر کا ورڈ ہے، لیکن وہ 11 سال کی ریسرچ کے بعد پتہ ہے صرف 2% لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. یہ چھپتا ہوا سوال ہے. آپ نے ایڈ ہٹوا دی ہے، 110 روپے دے دیے، کوئی چیز لی اور کوئی چیز دی، اٹس اوکے. وہ 9 to 6 ایڈ کو بلاک کرتے ہیں جس کے اندر کوئی خاتون آ رہی ہے. اسد کے ساتھ بحث ہو رہی ہے، حدیث میں تلاش کر دیں گے. نماز کے متعلق یہ ساری احادیث ڈھونڈ کے لے کر آ گیا. آپ کسی بھی ضعیف حدیث پہ کلک کرتے ہیں تو وہ آپ کو یہ بتا دیتا ہے کہ ضعیف روایت ریڈ کلر میں آ جاتی ہے. سوال تو اتنے پوچھتے ہیں ماشاءاللہ. میں جس طرح پوچھے جا رہا ہوں جی، تو آپ جس طرح پوچھے جا رہے ہیں اس طرح کے لوگ ہمیں مل بھی جاتے ہیں. تو دیکھیں انسان کے بچے ہیں، ہمارے پاس بھی وہی 24 گھنٹے جو آپ کے پاس ہیں. تم کیسے کافر آدمی ہو؟ میں تمہیں سلام بھیجتا ہوں، تم جواب نہیں دیتے ہو. روز آپ کے ساتھ پرینک ہو رہا ہے. آج میں اچھے سوال کر رہا ہوں، مجھے لگ رہا ہے بہت. مجھے لگ رہا ہے آج آپ تیاری کر کے آئے کہ جناب اعلیٰ آپ اتنے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی قرآن لوگوں تک پہنچانا ہے، لیکن آپ کا خود کے اوپر تو امپلیمنٹ نہیں ہوتا. صرف صحیح بخاری کو ٹرانسلیٹ کرنے میں ہمیں 2.25 سال لگ گئے. صحیح مسلم کو ہم نے ٹرانسلیٹ کیا جسٹ 3 منٹس میں. 3 منٹس میں جی. قرآن مجید کا 204 زبانوں کا ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کا سرچ انجن 204 زبانوں کو بنائیں گے. السلام علیکم، ویلکم ٹو اسد اجاز پوڈ کاسٹ. اور آج میرے ساتھ ہیں اسلام 360 کے فاؤنڈر زاہد حسین چھیپا صاحب. زاہد صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر. زاہد بھائی، آپ کے نام کے ساتھ چھیپا جو لگا ہے تو ایک مشہور زمانہ چھیپا ایمبولینس سروس بھی ہے، تو اس چھیپا میں اور آپ میں کیا چیز کامن ہے؟ جو مشترک چیزیں ہم میں وہ یہ ہے کہ ہم دونوں ایک ہی کمیونٹی کے لوگ ہیں. تو رمضان چھیپا صاحب جو ہیں وہ نو ڈاؤٹ ہماری کمیونٹی کے بڑے زبردست قسم کے آدمی اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں فلاح و بہبود کے لیے، لوگوں کے لیے. تو وہ اور میں ایک ہی کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یقینی طور پہ اس میں سب کاسٹ بہت زیادہ ہے. چھیپا جس طرح میمن میں بہت ساری سب کاسٹ ہیں کہ جناب ایک میمن ہے تو کوئی کتیانہ ہے، کوئی بانٹوا ہے، کوئی فلاں ہے. تو اسی طریقے سے ہماری اس چھیپا کمیونٹی میں بھی بہت ساری سب کاسٹ ہیں. تو میں ٹاک فیملی سے بلانگ کرتا ہوں، وہ کس سے کرتے ہیں بریل میں نہیں، لیکن بہرحال یہ اس طریقے سے. ماشاء اللہ. لیکن کبھی ایسا تو نہیں ہوا آپ کو کسی نے کال کی ہو کہ سر مجھے ایمبولینس چاہیے، تو آپ نے کہا نہیں میں وہ چھیپا نہیں ہوں بلکہ زاہد حسین چھیپا ہوں؟ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے ایسے 2-3 لوگ ضرور ملے لائف کے اندر کہ وہ پروگرام میں آ کے مجھ سے کہتے تھے یا کوئی اس میں آ کر ملتے تھے، وہ ابو ٹھیک ہے؟ تو میں کہتا تھا ابو تو اللہ کے پاس چلے گئے. کچھ لوگ رمضان چھیپا آپ کے پاس؟ میں نے کہا قطعی طور پہ نہیں جی، رمضان چھیپا صاحب میرے والد نہیں ہیں. ٹھیک. اچھا زاہد بھائی، آپ کے ساتھ بلکہ اسلام 360 کے ساتھ ایک نام جو بالکل ایسوسیٹڈ ہے وہ ہے زاہد حسین چھیپا. اسلام 360 کا نام کس طرح آپ کے ذہن میں آئے کہ یار یہ اسلام 360؟ کیونکہ بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں جب بھی آپ کوئی ایسی چیز کرنے لگتے ہیں. اچھا، نام تو یقینی طور پہ اتنے سارے جب اس وقت گردش کر رہے تھے، اور جب آپ کو پتہ نہیں ہوتا نا، جب بیبی پیدا ہوتا ہے تو ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ بیبی اتنا بڑا ہوگا. تو بڑا پہلے سے پتہ ہو تو پھر اس کا نام بھی آدمی بہت سوچ سمجھ کے رکھتا ہے. تو پہلے تو بیبی کا نام ایسے ہی رکھ دیتا ہے ABCD، چنو منو گڈو پپو لڈو. بعد میں پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ تو اس کا نام ایلون مسک ہونا چاہیے تھا یا زکربرگ ہونا چاہیے تھا، عبدالستار ریدی ہونا چاہیے تھا. تو یہ بعد میں فیصلہ کیا جاتا ہے. تو اسلام 360 کا نام ویسے کوئی سوچ رہے تھے، الگ الگ چیزیں سوچ رہے تھے کہ بھائی کیا ہونا چاہیے. پہلے اس اپلیکیشن کا نام سرچ قرآن تھا. سرچ قرآن تھا جی. وہ صرف قرآن کی اپلیکیشن تھی. پھر جب ہم نے احادیث پہ کام کرنا شروع کیا تو ہم نے سوچا کہ یار یہ نام اب مس فٹ ہے، کیونکہ اس میں احادیث آئیں گے تو سرچ قرآن تو بالکل ہی مس فٹ ہو جائے گا. تو پھر اس وقت اس کا نام اسلام 360 سوچا جانے لگا. مزے کی چیز یہ ہے، آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں اسد نام کے ایک شخص، اور جنہوں نے اس کا نام سجیسٹ کیا تھا وہ بھی میرے ایک دوست ہیں لاہور میں، اسد. انہوں نے ایسے ڈرائیو کرتے مجھے کہا کہ زاہد بھائی اگر اس کا نام اسلام 360 رکھ دیا جائے، تو پھر ہم نے سوچا کہ یار اس کا نام اسلام 360 ہونا چاہیے. صحیح. اور 360 رکھنے کے بعد جو اس وقت بھی سوچا گیا تھا، اس کا ریزن انہوں نے بھی یہ دیا تھا کہ دیکھیں قرآن و حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ، کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے، ایک اللہ کی سنت ہے. اگر اس کو پکڑے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور ایک اور حدیث میں اہل بیت کا بھی ذکر آتا ہے. تو اس وقت انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیں اس میں قرآن و حدیث دونوں اینگل سے کور ہو جاتا ہے، تو اس لیے اسلام مکمل ہو جاتا ہے. تو اس کو 360، کیونکہ سرکل جو ہوتا ہے وہ 360 ڈگری کے اینگل پر مکمل ہو جاتا ہے. تو اس میں قرآن و حدیث دونوں آ گیا تو آپ یہ رکھ دیں. ایک صاحب نے مجھے کہا جب ہم نام رکھ چکے تھے تو انہوں نے کہا جناب
کیونکہ اسلامک کیلنڈر میں زیادہ تر 360 دن ہوتے ہیں, تو وہ 360 دن کے پوائنٹ آف ویو اس سے بھی لنک کر گیا, اس کو لنک, لیکن اس وقت آپ رکھ چکے تھے نا, ہم اس کا نام رکھ چکے تھے. تو وہ اسلام 360 بیسیکلی وہ سرکل والا ایلیمنٹ تھا جس کی وجہ سے اس کا نام رکھا. ایک مزے کی چیز میں آپ کو بتاؤں گا, ایک صاحب نے مجھے اس پہ کال کی, تم نے 360 اس کا نام کیوں رکھا ہے؟ یہ 360 وہ خانہ کعبہ میں جو 360 بت تھے اس کے توسط سے تو نہیں. میں نے کہا یار آپ سوچ سکتے ہو اس چیز کو کہ میں قرآن و حدیث کی چیز بنا رہا ہوں اور اس میں بتوں کو انوالو کروں گا خانہ کعبہ کے. یہ عقل میں بیٹھنے والی چیز ہے؟ سوچنے سے پہلے, بولنے سے پہلے ایٹ لیسٹ آدمی تھوڑی دیر کے لیے ایک سیکنڈ تھاٹ دے دے کہ ایسا پاسبل ہے. صحیح بات ہے. تو وہ نہیں جناب, وہ ہمارے ذہن میں کہیں ایسا آیا کہ یہود و نصارہ کا کوئی ایجنڈا ہو. فوراً کانسپیریسی. اصل میں من حیث القوم وی آل آر نیگیٹو. ایسا ہی ہے. پہلے سب سے پہلے میں اسد کے ذریعے آج ٹائم دے رہا ہوں نا کہ آج اسد آئیں اور آ کے میرے ساتھ انٹرویو کر دیں. میں نے اسد کو ذرا کھانا بھی کھلا دیا تو اسد کہہ گیا یار یہ زاہد کا کیا مفاد ہے. ایسا ہی ہے. ایسا تو نہیں کہ مجھے 2 گھنٹے کے بعد یہ مجھ سے قرضہ مانگ لے گا. ایسا ہی ہے. تو ہم پہلے نیگیٹیوٹی سوچتے ہیں, ہم یہ سوچتے نہیں. اگر ہمیں کوئی راستہ بتانے کی کوشش کر رہا ہو تو کہتا ہے آئے میری گاڑی میں بیٹھ جائے, میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں. ہم پہلا سوال ہی سوچتے نہیں مجھے بٹھا کے لوٹ لے گا. تو لیکن ہم باہر جاتے ہیں تو ہمیں جب وہ کہتا ہے کہ جی آئیے بیٹھ جائیے میں آپ کو آگے چھوڑ دیتا ہوں, ہم کہتے ہیں یار کتنا اچھا انگریز تھا. ہوتا یہ کہ اصل میں میرا خیال میں کوئی ایک بیڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے کبھی کسی کے ساتھ ہوا ہوتا ہے اور وہ پھر ایک وہ بن جاتا ہے کہ یار اسی طرح ہوگا سب کے ساتھ, ایسا ہوتا نہیں. اچھا یہ بتائیں زاہد بھائی کہ آپ نے ماشاء اللہ اسلام 360 میں دیکھ رہا تھا 2007 میں غالباً آپ نے یہ کام شروع کیا تھا جو ایپ کا تھا, کنسیو کیا تھا اور اس کو پروگریسو مطلب بہت پروگریس کر کے الحمدللہ اب تو یہ بہت ہی ایڈوانسڈ ورژن آ گیا. شروع کے اندر جب آپ نے اس کی سمجھیں کہ لانچ کیا اور سب تک پہنچا, کیونکہ اس کے اندر تو ماشاء اللہ ایک دنیا ہے ہر چیز کی ماشاء اللہ, چاہے سرچیبلٹی ہو, تفسیر ہو, حدیث ہو, واٹ ایور. کون سا آپ کو ان ایکسپیکٹڈ ہرڈل نظر آیا یا کسی کی طرف سے ایسی سمجھیں کہ بات کہہ دی گئی ہو کہ یار یہ کام نہیں کرو, یہ تو کام غلط ہے یا یہ کام نہیں کرنا چاہیے تمہیں پہلے شروع کے اندر بالکل, کیونکہ اب تو ماشاء اللہ ایک نون برانڈ ہے اسلام 360 اور ایوری بڈی اونز اٹ, کسی سے بھی تعلق ہے وہ اون کرتا ہے کہ یار اسلام 360 تو بڑی اچھی چیز ہے. شروع کے اندر کس کا آپ کو لگا کہ ایسا ہوا؟ اچھا دیکھیں, ایک تو مسلک کیونکہ ہمارے یہاں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے تو وہ اسلام سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے, تو وہ تھوڑا سا ہرڈل رہتا تھا کہ نہیں جناب یہ ٹرانسلیشن نہیں ڈالنی ہے, وہ ڈالنی چاہیے, یہ تفسیر نہیں ڈالنی چاہیے, اس پہ ڈالنا چاہیے. کچھ چیز کے لیے ہم بھی شرح صدر کرتے تھے کہ نہیں یار ان کو اس میں ڈالنا چاہیے اور اس میں نہیں ڈالنا چاہیے. کچھ مشورے بھی ہوتے تھے, تو جو علماء سے بھی مشورے ہوتے تھے, تو وہ کچھ یعنی تعریف میں بات کہہ دیتے تھے کہ نہیں یار سب کو موقع دیں. کچھ ایسے بھی مل جاتے تھے جو کہتے تھے کہ نہیں یار ان کو نہیں جانا چاہیے, تو وہ تو خیر اپنی جگہ پہ ایک بات ہے. لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں کچھ ہمارے پاس, جو ہم کچھ آئیڈیاز پر ہم کوشش کرتے تھے کہ یار یہ آئیڈیاز اسلام 360 میں امپلیمنٹ کرتے ہیں, تو اس وقت یہ خیال آتا تھا کہ کیا کسی اسلامک ایپ میں یہ چیزیں پاسبل ہیں, ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے. دیکھیں ڈاکٹر فرحت ہاشمی اور ڈاکٹر نگہت ہاشمی صاحبہ یہ آپ کو ملتی ہیں صرف انہی کی ویب سائٹ پر. تو اب ہم یہ سوچتے تھے کہ اسلام 360 میں اگر ہم یہ لے کر آئیں گے تو اب جناب یہ عورت کی آواز کے اندر, کیونکہ کچھ لوگ ہمارے کھڑے ہو جاتے تھے کہتے تھے عورت کی تو آواز کا بھی پردہ ہے, تو پھر ہم سوچتے تھے کہ نہیں یار یہ تو کم از کم تلقین والے معاملات میں ہیں, تو اب ہمیں لے لینا چاہیے. تو پھر ہم اس طرف گئے اور پھر ہم اس کو لے کر آئے. ترجمہ ڈاکٹر نگہت ہاشمی صاحبہ کا جو ترجمہ ہے, یہ ترجمہ ہم نے سوچا کہ یار یہ لکھا ایک خاتون نے ہے تو یہ ریکارڈ بھی کسی خاتون کی آواز میں ہونا چاہیے. اچھا, یہ آپ لوگوں نے خود یہ ہم نے پلان کیا. اچھا, تو ہم نے سوچا کہ یار یہ کسی خاتون کی آواز میں ہی جانا چاہیے, تو تھوڑا سا زیادہ اپیلنگ ہوگا کہ لکھنے والی بھی خاتون تھی اور اس کو پڑھنے والی. اس پہ بڑا مسئلہ آیا ہوگا. اتنا مسئلہ آیا نہیں ویسے سوچتے ہم زیادہ, ہم نے سوچنے میں یہ ذرا جب سوچا تو ہمیں لگا کہ نہیں یار اس پہ شاید یہ بہت بڑا ہرڈل آ جائے گا, لیکن ہم نے اس کے اوپر کام کیا. تو کام کرنے کے بعد جب ڈالا تو ہمیں بہت اپریسیشن ملی لوگوں کی طرف سے کہ نہیں یار یہ فائدہ مند ہوا, خاص طور پہ خواتین کے لیے. تو خواتین نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا, اور سب سے امپورٹنٹ چیز بچوں نے بہت, کیونکہ دیکھیے چھوٹی کلاس جو ہے نا ہمیشہ اس کو خاتونیں پڑھاتی ہیں, صحیح ایک اپیلنگ ایلیمنٹ ہوتا ہے, تو وہ بہت زیادہ ہمیں اپیل کیا. اب ایک اور چیز کے اوپر کچھ ہم کام کر رہے ہیں, تو دیکھیں الگ الگ آئیڈیاز ہوتے ہیں ڈفرینٹ, تو وہ آئیڈیاز پہلے کنسیو کیے جاتے ہیں, پھر ان کو کچھ علماء کے سامنے, کچھ دوست احباب کے سامنے, کچھ انٹلیکچوئل لوگوں کے سامنے رکھا جاتا ہے. اس میں سے کچھ چیزیں جیسے ہم نے ایک وقت میں سوچا تھا, جو کہ پھر ہم نے بعد میں اس کے ودرا کر لیا اور ہم رول بیک کر کے واپس چلے گئے, جبکہ ہم نے اس کا بہت بڑا کام کر لیا تھا. وہ کام ہمارا یہ تھا کہ ہم نے سوچا تھا کہ ہم ایک کام یہ کرتے ہیں کہ اسلام 360 کے اوپر ایک فتاوی سینٹر کھولتے ہیں. اچھا, اب وہ فتویٰ اگر کسی شخص نے لینا ہے یا کوئی اپنا مسئلہ پوچھا, چلے اس کو میں آسان کر دیتا ہوں کہ آپ نے کوئی اگر اپنا مسئلہ پوچھنا ہے تو وہ مسئلہ پوچھنے کے لیے وہ کیا کرے. ہم نے کہا کہ جناب ہم
4 مکاتب فکر جو بڑے بڑے مکاتب فکر ہیں ہمارے پاس، ہمارے بریلی مکتب فکر ہے، دیوبند مکتب فکر ہے، اہل حدیث مکتب فکر ہے، اور اہل تشیع ہے. صحیح ہے. اب ایک یوزر جب سوال پوچھے گا تو وہ سب سے پہلے سلیکٹ کرے کہ بھائی یہ سوال وہ کس مکتبہ فکر کے عالم سے پوچھنا چاہتا ہے. وہ اپنا سوال وائس کے اندر ریکارڈ کرے گا اور پھر وہ کسی بھی علماء کے پاس جو جس مکتبہ فکر سے اس نے پوچھا ہے ان کے پاس ایک الگ سے ایپ ہوگی، اس کے پاس وہ لینڈ کر جائے گا. وہ مکتبہ فکر کے وہ جو علماء ہیں یا عالم صاحب ہیں وہ سنیں گے اس کو اور پھر اس کا وہ جواب دیں گے. اچھا، ہم نے پہلے ڈے 1 پہ ڈیسائیڈ کر لیا تھا کہ کسی قسم کا اختلافی مسئلہ، اس طرح کی چیز جو کہ کنٹروورشل ہے تو ہم اس کو لے کر ہی نہیں آئیں گے. یہ سوال پہلے اسکروٹنی ہوگی ہمارے پاس، ہم اس کے بعد اس کا وہاں پہ بھیجیں گے، وہ جواب دیں گے، اس جواب کو ہم اس کی اسکروٹنی کریں گے اور اس کے بعد اس کو ہم. تو یہ کیوں نہیں کر سکے آپ؟ بہت بڑے ایک عالم ہیں آپ کے ہمارے کراچی کے، تو میں جب ان کے پاس گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا بھائی علماء کیوں جواب دیں گے اس کا؟ میں نے کہا جی ہم ان کو سیلری دے دیں گے اس بات کی، تاکہ انہوں ٹائم لگ رہا ہے. یہ اذان ہو گئی اسلام 360 سے. تو میں یہ اذان صبح شام ماشاءاللہ کتنے یوزرز کے پاس یہ جاتی ہے تقریباً ورلڈ وائڈ؟ ہمارا ڈیلی کا ایکٹیو یوزر 6 لاکھ سے زیادہ ہے ڈیلی ماشاءاللہ، اور ہمارے پر منتھ کا ہمارا جو ایکٹیو یوزر ہے وہ 55 لاکھ ہے. تو یعنی ہر مہینے 55 لاکھ لوگ ملٹیپلائی بائی 5، کیونکہ ایک دن میں 5 اذانیں، تو وہ 5 اذانیں ملٹیپلائی بائی 5، 55 لاکھ سے آپ خود ملٹیپلائی کر لیں تو سوچے گا. صحیح ہے. پھر تو اس پر جو ہمارے بہت بڑے عالم تھے ماشاءاللہ، انہوں نے بڑی زبردست قسم کی مجھے بات سمجھائی. انہوں نے کہا دیکھو یار، اس میں مشکل یہ ہو جائے گی کہ ایک تو اس کو کس طرح چیک کیا جائے گا. ہم تو بہت سوالات پوچھتے ہیں ہمارے لوگ، اور کہنے لگے ہمارے پاس بھی اس مدرسے میں بہت سارے سوالات آتے ہیں. تو پھر جب یہ سوالات آئیں گے تو اس کو اسکروٹنی کون کرے گا، پھر اس کو چینلائز کون کرے گا کہ یہ جواب جانا چاہیے اور یہ نہیں جانا چاہیے. پھر لوگ اس بات پر بھی چیخیں گے چلائیں گے کہ ہمارے مکتبہ فکر کے عالم کو آپ نے 2 منٹ دیے، دوسرے کو 2.5 منٹ دے دیے، اس کو 10 سیکنڈ کم دی، اور یہ اگلے 10 سیکنڈ میں تو کمال کی بات بولنے والے تھے. تو بولے جب اتنے سارے مسئلے تھے نا، ہم اس بڑے لیول تک جانے کے بعد ہم نے وہاں سے اس کو رول بیک کیا. نہیں، یہ میرا خیال میں بہت بہتری کیا، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بہتری ہے، کیونکہ ایک مکتبہ فکر میں بھی 2 الگ الگ علماء دین کے مختلف سٹانس ہو سکتے ہیں کسی بہت ہی مائنیوٹ ڈیٹیل کے اندر، بہت ہی جو جسے کہتے ہیں اجتہادی فکر فرق ہو سکتی ہے، کچھ اور ہو سکتا ہے. بہرحال اچھا زاہد بھائی، اسلام 360 کے علاوہ آپ کی ایک حافظ 360 اور ایک کوئی QOL 360 یہ میں نے دیکھی نہیں ہے. میں نے صرف اس کو جب ریلیٹڈ ایپس میں گیا کہ ڈیولپر نے اور کون سی بنائی ہیں تو ایپ اسٹور پہ یہ 2 آ رہی تھی. آر دے فنکشنل اور وہ کس کام کی ہیں؟ یہ دونوں گیمز ہیں بیسیکلی. اچھا. جس میں ہم نے کام یہ کیا ہے کہ بچوں کو کھیل ہی کھیل میں ہم قرآن سکھاتے ہیں. اچھا. کام یہ ہے کہ کال 360 بیسیکلی اس پرپز کے لیے آتے ہیں جیسے انگلش کا کراس ورڈ کا گیم ہوتا ہے. جی. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ کال 360 مثال کے طور پہ ایک ورڈ آتا ہے نیچے تنزیلا. ٹھیک ہے. اب وہ بولتا ہے یار یہ قرآن مجید میں ہے ورڈ. اب وہ یہ ورڈ تلاش کرتا ہے کہ وہ کراس میں، ڈائگنول شیپ میں، ورٹیکل، ہاریزونٹل، کہیں پر بھی میچ کرتا ہے تو وہ میچ کر کے دکھا دیتا ہے ہم کو. جب وہ میچ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اس کو ورڈ بتاتا ہے کہ تنزیلا کے معنی کیا ہے. صحیح. پھر وہ یہ بتاتا ہے کہ اس کی انگلش میں میننگ کیا ہے، اس کی ہندی میں میننگ کیا ہے. صحیح. ہم آپ کو یہ ورڈ یاد کروا دیتے ہیں. ایک لیول کے اندر آپ کو 4 ورڈ آئیڈینٹیفائی کرنے پڑتے ہیں. شروع میں ہم 3 حرفی وہ لیتے ہیں، ورڈ لیتے ہیں، پھر 4 حرفی، پھر 5، پھر 6، پھر 7، آگے لیول تک یہ 9 حرفی ورڈ تک بھی چلا جاتا ہے. اچھا. تو اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم بچے کو یہ یاد کرواتے ہیں کہ اس کے میننگ کیا ہے. ایک لیول جب وہ کلیئر کر دیتا ہے تو اگلے لیول میں چلا جاتا ہے. اگلے لیول میں اور اس کے مارکس وغیرہ بنتے ہیں، گوگل کے لیڈر بورڈ پہ اپلوڈ ہوتے ہیں، ساری چیزیں ہوتی ہیں. صحیح. پھر ہم اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ کے اندر ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر یوزر یہ دیکھنا چاہے کہ جناب کہ میرے پاس جو مجھے یہ نام پتہ چلے تھے لیکن اب میرا ٹائم ختم ہو رہا ہے، میں اس ٹائم کو بڑھانا چاہتا ہوں، تو ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ آپ پریویسلی کچھ ورڈز یاد کر کے آئے تو اس میں سے کسی کے معنی بتا دیں. تو معنی بتا دیں گے تو ہم آپ کا ٹائمر بڑھا دیں گے. وہ یہ پوری کڈز اورینٹڈ بالکل QOL جو ہے. اور دوسری جو حافظ 360 یہ ہے جو آپ اور میں بھی جو ہے نا، اب میری اور آپ کی جو تلاوت ہے 5 نمازیں وہ کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ وہ زیادہ سے زیادہ کے کچھ صورتیں بس اما پارا کہ وہ علم ترا کیفا سے سٹارٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد جا کر قل هو اللہ احد یا قل اعوذ برب الناس پہ ختم ہو جاتا ہے. ہم نے ہر صورتوں کی 2 صورتوں کی جوڑی بنا رکھی ہے. پہلی سورہ پہلی آیت رکعت میں یہ پڑھوں گا تو دوسری رکعت میں یہ پڑھوں گا. یہ فکس ہوتا ہے. آپ سب کا ہمارے پاس ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے. تو ہم نے سوچا یار کبھی میرا بھی تو دل چاہتا ہے کہ آپ بھی یاد کریں، میں بھی یاد کروں. سورہ بس یاد کر لوں، آج میں سورہ طارق یاد کر لوں، آج میں سورہ غاشیہ یاد کر لوں. تو یہ میرا بھی دل چاہتا ہے. تو کال 360 میں ہم نے یہ کام کیا ہے کہ ہم حافظ 360 میں ہم کھیل ہی کھیل کے اندر آپ کو اوپر وہ تلاوت سنواتے بھی ہیں اور سنوانے کے بعد نیچے وہ ورڈ میچ کرواتے ہیں. اب ایک اور امپورٹنٹ چیز، سنوا کیوں رہے جی؟
میں آپ کو غالب کا اگر شعر ہم کوئی پڑھتے ہیں, میں نے کہا جی غالب کا ایک شعر پڑھتے ہوئے میں نے کہا بھرم کھل جائے ظالم تیری قامت کی درازی کا, اگر اس ترائے پر پیچ و خم کا پیچ و خم نکلے. بولیں گے بھائی یہ یاد اوپر سے گزر گیا, یاد نہیں ہوتا نا, تو یہ سمجھاؤں گا کسی اور وقت میں آپ کو. تو اب یہ مجھے یاد نہیں ہوتا, لیکن اگر اس کو جگجیت گائیں گے تو مجھے یاد ہو جاتا ہے. بالکل ترنم میں سننا بہت میٹر کرتا ہے. ایسا ہی ہے, اذان آپ نے پڑھ کر یاد نہیں کی, سن کے یاد کی. ایسا ہی ہے, سورہ غاشیہ سورہ اعلیٰ آپ نے سن کے یاد کی کیونکہ جمعے کو تلاوت ہوتی ہے. بالکل. تو اسی وجہ سے ہم نے یہ رکھا کہ ہم آپ کو سنا کر انشاءاللہ وہ یاد کروا دیں گے. تو اس سے کیا ہوگا, بڑے چھوٹے ہی نہیں بڑے بھی, کبھی میرا بھی دل چاہتا ہے کہ یار یہ آج میں 4 آیتیں کچھ اور پڑھوں, کبھی میرے ساتھ مسئلے مسائل ہیں تو میرا دل چاہتا ہے کہ قیام تھوڑا سا لمبا ہونا چاہیے. بالکل, اور اس وقت آپ مسنگ ایلیمنٹ یہ محسوس کرتے ہیں کہ یار کاش میں حافظ ہوتا بس, اور مجھے آتا بھی نہیں ہے. صحیح ہے. پھر ہم کیا کرتے ہیں, علم تری کیف کے ساتھ لیلاف ملا لیتے ہیں, لیلاف کے ساتھ سورہ ماؤن ملا لیتے ہیں, سورہ ماؤن بنا دیتے ہیں. تو بس یہ ہم کر لیتے ہیں. لیکن کبھی میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسٹارٹ کروں والسماء والطارق اور پھر اس کے بعد میں لے کے چلوں. تو یہ دل چلائیں, اس وجہ سے ہم نے حافظ 360 بنایا اور اس کے اوپر کام. لیکن زاہد بھائی یہ والی جو 2 اپلیکیشنز ہیں یہ اتنی پبلسائز میرا خیال میں نہیں ہے. یہ تو میں نے بھی جب ریلیٹڈ میں دیکھا تو کیا آپ لوگوں نے اس کے اوپر فوکس نہیں کیا ہوا یا مطلب کیا وجہ ہے اس کی؟ اسد یہ آپ نے بڑی دکھتی رکھ پہ ہاتھ رکھا ہے, میری ٹیم یہ سن رہی ہے, اور وہ جو ہے نا وہ اصل میں ہمارا ستیلا بچہ ہے. اچھا ہاں, ہمارا جو پہلا بیبی ہے وہ اسلام 360 ہے. وہ ہم نے دونوں بچے گود لیے, پھر ان کو گود سے بھی اتار دیا. اللہ, تو اب ہم نہ اس کی مارکیٹنگ کر پاتے ہیں نہ, کیونکہ لازمی سی بات ہے اس کے لیے ایک ٹیم بھی چاہیے, اس کے اوپر مزید R&D کرنا ہے, فلاں کرنا ہے. تو وہ ہم جتنے لوگ ہیں وہ سارے اتنے اسلام 360 پر آکوپائڈ ہیں کہ وہ ہم اس کے اوپر کام نہیں کر پاتے. لیکن بہرحال اب پلان یہ کر رہے ہیں انشاءاللہ, ہر دفعہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اب کی بار کچھ کریں گے. تو اس کا ویسے شاید اگر آپ لوگ یہ دونوں فیچرز بھی اسلام 360 میں ایڈ کر دیں تو میرے پاس بھی آپ کے پاس بھی اسلام 360 کی, تو اگر اس کو اس میں امبیڈ کر دیں تو شاید اس کا یوزیج لوگوں کو زیادہ پتہ لگے اور آپ لوگوں کی ٹیم پر ایک پریشر آٹومیٹکلی آ جائے کہ بھائی اسلام 360 کا حصہ ہے. اچھا نہیں, سوتیلے اور پہلے بیٹے کے جو مسئلہ ہے, اچھا یہ اس لیے نہیں کر سکتے اسد, اسلام 360 ویسے ہی مائکروسافٹ ایکسل بن چکا ہے. اوکے, کہ اس میں اتنے فیچرز ہیں کہ جس طرح ہم مائکروسافٹ ایکسل پہ جاتے ہیں وہاں پہ آپ اور میں نے صرف اپنے حساب کچھ لکھنا ہے, پلس مائنس نہ پیوٹ ٹیبل میں یوز کر رہا ہوں, نہ میں اس کی سب کنسولیڈیٹ کر پا رہا ہوں, کچھ بھی نہیں کر پا رہا, میکروز نہیں چلا رہے, اتنی ساری چیزیں میں کرتا نہیں. تو وہ بیچارہ اب اسلام 360 الحمدللہ ایک مائکروسافٹ ایکسل بن چکا ہے. تو اس میں ہم مزید 2 چیزوں کا اضافہ کر دیں, اور اس میں جیسے ہم نے روٹ ورڈ کا ایک اضافہ کیا. بالکل بالکل, قرآن مجید کی ایک ورڈ کی ڈکشنری میں چاہوں گا کہ جب بھی آپ اسکرین پر چلائیں تو یہ بھی آپ اسکرین پر ضرور دکھائیے گا کہ جیسے میں نے یہاں پر میں نے ایک ورڈ کی ڈکشنری یہاں پہ کھولتا ہوں, ینفقون, اس کا جو روٹ ہے وہ ہے نفق, بالکل نون فا اور کاف. میں نے اس پہ کلک کر دیا, یہ پوری ڈکشنری اس وقت آپ کے سامنے. اچھا, اب اس کی آیات کون کون سی ہیں, کہتا ہے 111 آیات بنی ینفقون, وانفقوا, ینفقون, انفقتم, ینفقون, پورے قرآن میں. کہ یہ تک بتا دیتا ہے کہ وہ اس وقت یہ نفقہ کا ورڈ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 270 اس کے چوتھے نمبر کا ورڈ ہے. میں اس پہ کلک کرتا ہوں, وما انفقتم من نفقہ, نفقہ چوتھے نمبر پر آتا ہے. 11 سال کی میری ریسرچ تھی یہ, لیکن وہ 11 سال کی ریسرچ کے بعد پتہ ہے اسلام 360 ہمیں یہ بتاتا ہے, انالیٹکس یہ بتاتی ہے صرف 2% لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. اب وہ 2% لوگ ہم خوش ہیں کہ ایٹ لیسٹ ہم ان 2% تک بھی تو بات پہنچا پا رہے ہیں. 0 سے 2 پہ تو پہنچے نا, مطلب ورنہ تو 0 رہ جاتے, آپ کی کوئی ایفرٹ نہ ہوتی. تو اس لیے اگر ہم اس کے اندر کال 360 اور حافظ 360 کو بھی امبیڈ کر دیں گے نا تو فائنلی وہ بھی اس میں گم ہو جائے گا. ڈاکٹر جاوید اقبال کہا کرتے تھے, علامہ اقبال کے بیٹے, کہتے ہیں میں بیرسٹر ہوں لیکن لوگ مجھے ایز اے بیرسٹر ہونے کے ناطے نہیں جانتے بلکہ کہتے ہیں میں علامہ اقبال کا بیٹا ہوں. تو میں بڑے درخت کے نیچے چھوٹا درخت ہوں, تو میں گم ہو گیا ہوں. تو وہ ہم چاہ نہیں رہے تھے کہ کال 360 اور حافظ 360 میں گم ہو جائے, تو اس لیے ہم اس کو الگ سے پال رہے ہیں. اچھا زاہد بھائی یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ آپ کا ایک پورا ایک سفر ہے زندگی کا, اور بہت ایک بالکل ایک ڈفرینٹ اسٹوری ہے آپ کی, کہ آپ ظاہر سی بات ہے آپ نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ آپ لوگ بہت ہی انڈر پریولیجڈ ایریا کے اندر اور ایسی زندگی گزارتے, پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی ترقی دی, اور اب میرے خیال میں آپ دنیا کے کئی ممالک گھومیں, تقریباً کتنے ممالک گھومے ہوں گے, اور کیا آپ کی فیلنگ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیسکلی ایک بالکل ایک نارمل فیملی سے اٹھا کے اس مقام تک پہنچایا کہ آج لوگ جانتے بھی ہیں اور آپ ماشاءاللہ دنیا دیکھ رہے ہیں؟ اچھا دیکھیں, پہلے تو سب سے پہلے شکر اللہ تعالیٰ کا, بالکل, کہ وہ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب کا ایک شعر ہے کہ یہ قدرت کی کاراگری ہے جناب کہ ذرے کو چمکائے جوں آفتاب. تو یہ تو بیسیکلی احسان تو اللہ تعالیٰ کا ہی ہے. میں تقریباً 22 ممالک میں گھوم چکا ہوں, اور
3 ملکوں سے مجھے آفر ہوئی تھی. مجھے ناروے سے آفر ہوئی تھی, سعودی عرب سے آفر ہوئی تھی, جرمنی سے مجھے آفر ہوئی تھی. تو میں نے ریجیکٹ کر دیا تھا کہ نہیں, میں الحمدللہ پاکستان ہی رہنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. اور جو وہ بیک گراؤنڈ تھا, لازمی بات ہے وہ بھی ایک پیریڈ تھا. آج اس کو سوچتے ہوئے تو بڑا ایک فیل آتا ہے کہ یار نو ڈاؤٹ, لیکن اس کا بھی اپنا ایک چام تھا. صحیح بات, اس سے کوئی انکار نہیں ہے. ناشکری الحمدللہ اس وقت بھی نہیں تھی, آج بھی نہیں ہے, لیکن اس وقت اس کا ایک چام تھا. وہ اس وقت تو فیل نہیں ہوتا تھا, آج فیل ہوتا ہے, کیونکہ اس چیز کی قدر, اس چیز کا دیکھیں, اس کے اندر بھی کچھ بینیفٹ تھے اور کچھ نقصانات بھی تھے. اس والی چیز کے بھی کچھ نقصانات بھی ہیں اور کچھ فائدے بھی ہیں. ٹھیک ہے. تو دونوں کے کراس اینڈ پوائنٹس چلتے ہیں. یعنی مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے کہ کسی نے پوچھا تھا مستنصر حسین تارڑ سے کہ جناب آپ تو اتنے مشہور ہو چکے ہیں, اتنی کتابیں پاپولر ہو چکی ہیں آپ کی, تو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو مستنصر صاحب میرے فیوریٹ رائٹر ہیں, انہوں نے بڑا خوبصورت جملہ انہوں نے کہا تھا, میں کہیں پر گوال منڈی میں کھڑے ہو کر دہی بلے کھانا چاہتا ہوں, گمنامی کی زندگی. بس اب وہ نہیں کھا سکتا, کیونکہ اگر وہ کھاتا ہوں نا تو لوگ کہتے ہیں ہائے مستنصر دہی بلے کھا رہے ہو. تو اس نے کہا مستنصر دہی بلے کھا سکتا ہے. صحیح بات ہے. تو بہرحال ہر چیز کا فائدہ بھی ہوتا ہے اور نقصانات بھی ہوتے ہیں, لیکن نو ڈاؤٹ جو یہ زندگی ہے الحمدللہ بہت ہی زبردست ٹائم گزر رہا ہے. اور جو وہ ٹائم تھا وہ اس وقت ایک اسٹرگل کا ٹائم تھا. اب بھی محنت کرتے, لیکن اس وقت تھوڑی زیادہ کرنی پڑتی تھی. آؤٹ پٹ اتنا زیادہ اچھا نہیں آتا تھا. اور ہمارے ایک میمن دوست سے بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں کہ زاہد جیب میں پیسے ہونا تو قدم بھی صحیح اٹھتے ہیں یار. صحیح طرح اٹھ جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی بالکل. تو آپشن یہ والا ہے کہ آپ کے پاس جب ہم بعد اوقات, مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے گھر میں کبھی بار جب امی بتاتی تھی کہ بیٹا وہ کھانا ذرا کم ہے, تو امی میری پڑھی لکھی نہیں ہے, تو امی کہا کرتی تھی اپنے لفظوں میں کہ بیٹا لگا لگا کر کھانا, ایسے ہی اٹھا کے سب نہیں کھا لینا, لگا کے اور پھر کھا لینا تاکہ سب بہن بھائی بھی کھا سکیں. تو اتفاق ہی ہوتا تھا. یہ میں نے 2-3 دفعہ نوٹ کیا اور مجھے یاد ہے اچھے طریقے سے, بھائی دودھ کم ہے تو بھائی تھوڑا تھوڑا دودھ سب کو دے دیا, اسی دن دودھ گر گیا. اور یہ آپ کے ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ آپ جیب میں جس دن کم پیسے لے کے جاتے ہیں نا وہ فوراً خرچ ہو جاتے ہیں, اسی دن مسئلہ ہوتا ہے. اور جس دن آپ کی جیب میں کچھ اچھے پیسے ہوتے ہیں وہ بڑی دن تک چلتے ہیں. وہ اب وہ 5,000 کا نوٹ کھلا ہی نہیں ہو رہا, لیکن ادھر آپ 100 روپے لے کے نکلے, یار نہیں تھوڑا سا خیال سے دیکھو, یہ ایسا کرتا ہوں کہ میں 5 روپے 4 سیٹر کے بچاتا ہوں, نہیں خرچ ہو جائیں گے. تو اس لیے بس یہ والا ایلیمنٹ تھوڑا سا زیادہ ہوتا تھا کہ اس وقت جب تکلیفوں والا دور تھا تو اس تکلیفوں والے دور کے اندر یہ چیزیں تھوڑی سی زیادہ آ جاتی تھی کہ جس پریشانی سے نکلتے تھے تو وہ دوسری میں گھس جاتے تھے, دوسری سے نکلتا ہے تو پہلے والی پھر کھڑی ہو جاتی تھی منہ کھول کر. یعنی مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ اسی لائنز ایریا میں میں جب اپنے گھر پہنچا کرتا تھا تو میں گھر پہنچتے ہوئے دیکھتا ہوا آ رہا ہوں کہ ہاں یار لائٹ آ رہی ہے, یار لائٹ آ رہی ہے, لائٹ آ رہی ہے. اور جیسے میں اپنی گلی میں داخل ہوتا تھا لائٹ نہیں تھی, کیونکہ کنڈے کی لائٹ ہوتی تھی, یہ معاملات تھے. پانی بھی وہ جناب وہ صبح تک جو ہے وہ 5 بجے 6 بجے یا 4 بجے موٹر کھولنی ہے تو پانی آنا ہے. تو یہ والا جو ایلیمنٹ ہوتا تھا نا, میں سوچا تھا کہ یار دیکھو لائٹ آ رہی ہے, میں گھر جا کے کم از کم کچھ کام کر لوں گا, فلاں کر لوں گا. لیکن جناب اعلیٰ وہ پاسبلٹی نہیں تھی. لیپ ٹاپ تھا نہیں, کمپیوٹر ہوتا تھا, کمپیوٹر کھول نہیں سکتے تھے کیونکہ گھر پہ جا کے پاس دیکھتے تھے کہ لائٹ نہیں آ رہی ہوتی تھی. پھر اسی میں جناب وہ ہم نے مچھر بھی دیکھنے ہیں. بارش ہونے کے بعد سب سے پہلا اگلی جو صبح میں نے سب سے پہلا کام یہ ہوتا تھا کہ اپنے آفس فون کرتا تھا کہ جناب میں آفس نہیں آ سکتا کیونکہ میں کپڑے جو پہن کر آ رہا ہوں یا جوتے جو پہن رہا ہوں میرے گھر کے فوراً باہر ہی پانی ہے, تو میں اسے پاؤں کیسے رکھوں گا. صحیح. تو وہ میں نہیں آ سکتا. اور اس وقت آپ سافٹ ویئر کی فیلڈ میں ادر دین اسلام 360 تھے؟ جی ادر دین اسلام 360 تھا, کام کرتا تھا. ٹھیک ہے. اور وہ کام کرتا تھا, میں ڈفرینٹ سافٹ ویئر ہاؤسز کے اندر بھی کام کر رہا تھا, تو بس وہ کام تھا. صحیح. تو آخری جو جاب تھی وہ سدھارتھ حیدر کے اندر تھی. صحیح. اچھا ظاہر بھائی یہ بات ہے آج کل بڑا وہ سمجھیں کہ ہے کہ یار فائنینشیل ایشوز اس طرح حل ہو سکتے ہیں کہ ہم سافٹ ویئر ایکسپورٹس کو بڑھا دیں. کیونکہ ابھی اسلام 360 سے تھوڑا سا ہٹ کے دوبارہ میں ابھی میں آؤں گا فیچرس پہ بھی آؤں گا اور ساری چیزوں پہ. کیا آپ کو یہ آپشن کے اندر جان لگتی ہے؟ اور آپ تو کیونکہ دنیا بھر سے کوآرڈینیشن میں بھی ہوتے ہوں گے, آپ کے دوست احباب تو ابھی بھی اس فیلڈ میں ہے نا, جو کہ کور یہ فیلڈ ہے بیسکلی, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. لیکن کیا اس آپشن میں جانا ہے کہ پاکستان کی اکانومی اس سے بہتر ہو سکتی ہے اور سافٹ ویئر ایکسپورٹس کے کام سے؟ اچھا دیکھیں, میں اکانومی کو تو اتنا نہیں جانتا ہوں, لیکن میں یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ ہاں اس سے جو ہمارا زر مبادلہ ہے وہ بڑا آسانی کے ساتھ آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اگر یہی لوگ اپنے پروجیکٹس کو کسی جگہ پہ بڈنگ کے ذریعے وہ لیتے ہیں یا فائبر کے اوپر لے جاتے ہیں اور پیسے وہاں سے ڈالر کی شکل میں آتے ہیں,
تو کمپیریٹیولی دوسری چیزوں کی نسبت آسان ہے. ٹھیک ہے. آپ صرف چھوٹی سی مثال لے لیجیے, آپ اپنے کپڑوں کی ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ کپڑوں کی ایک برانڈ ہے, آپ نے کچھ کپڑے بنائے, آپ چاہتے ہیں کہ یار یہ میں ہمارے یہاں گھر پہ کڑھائی کرتی ہیں ہماری خواتین, یہ کڑھائی کر کے میں اس کو کینیڈا بھجوانا چاہتا ہوں, تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ بھجوائیں بھی اور پیسے بھی لے لیں. آئی ٹی انڈسٹری میں تھوڑی سی آسانی ہے کمپیریٹیولی دس ون, کہ آپ آئی ٹی انڈسٹری کے اندر بہت آسانی کے ساتھ آن لائن پروجیکٹ لے سکتے ہیں, اس کو ڈیلیور کر سکتے ہیں. اور گورے میں سب سے اچھی چیز یہ والی ہے کہ بالکل ٹو دا پوائنٹ بات کرتا ہے, وہ ٹو دا پوائنٹ آپ اس کو ڈیلیور کر دیں, ٹائم لائن دیکھتا ہے, وہ چیزیں ایکوریٹ ہیں, پیسے آپ کو ٹرانسفر کر دیتا ہے. ہمارے یہاں جیسے لوکل پروجیکٹس کے اندر پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم شروع تو کر دیتے ہیں, جب ختم کرنے جا رہے ہوتے ہیں نا تو وہ اس کو لگ رہا ہوتا ہے سیٹ صاحب کو, وہ ہو بس اگر میں نے اس کو چھوڑ دیا یہ بھاگ جائے گا, تو وہ کبھی اس کے اوپر پھول پودے کی تصویریں لگواتے رہتے ہیں, کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہاں خانہ کعبہ کی تصویر لگا دو, یہاں مدینہ کی تصویر لگوا دو, بس وہ یہی کرتے رہتے ہیں تاکہ ہم جائیں نہیں. صحیح. تو اور پھر اسی میں ان کی ٹائم لائن. اچھا پھر وہ شروع میں جب شروع کرتے ہیں کام, یہ تو ہمیں 90% ملتا ہے. دو چیزیں مجھے ہمیشہ سننے کو ملی ہیں. پہلا سوال یہ والا, زاہد بھائی ایک اپلیکیشن بنانی ہے, چھوٹا سا کام ہے ہمارا. جب ہم اس سے کام پوچھتے ہیں تو اتنا بڑا کام نکل کر آتا ہے. تو ہم نے کہا چھوٹا سا تو بس یہ یوں کرنا ہے. میں نے کہا آپ کا تو لیجر ہے لیکن ہمیں بہت ساری چیزیں مینیج کرنی پڑے گی. اور دوسری بہت سوالی کامنلی ہمیں, زاہد بھائی ایک اپلیکیشن بنانی ہے فیس بک جیسی, زاہد بھائی ایک اپلیکیشن بنانی بالکل کریم جیسا ہی کام کرے. تو گڈ, پیسے ہیں آپ کے پاس اتنے نہیں, تو زاہد بھائی اس میں کتنے پیسے لگ رہے ہیں, اس کا ڈٹو تو بس ریپلیکا تو بنانا ہے آپ نے. میں نے کہا گڈ جی بالکل, بہت آسان سا کام ہے. تو وہ یہ ہمیں بہت سننے کو ملتا ہے. تو خود کوئی نیا آئیڈیا لے کر نہیں آتے. اور ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز مجھے سننے کو ملتی ہے, زاہد میرے ذہن میں ایک آئیڈیا ہے لیکن آپ پہلے میرے ساتھ ایک ایگریمنٹ کریں پھر آپ کو بتاؤں گا. میں نے کہا بھائی نہیں بتا, روزانہ 2.5 درجن ویسے ہی ہمیں سجیشن آ جاتی ہیں, تو وہ 2.5 درجن کو ہم سنبھال نہیں پا رہے روزانہ کی, تو 2 اور دے دے گا, پھر تو اس کے اندر کہے گا نہیں جناب انٹلیکچوئل پراپرٹی میری. تو بھائی میں نے کہا مجھے بتاؤ مت, میں سب کو بتا دوں گا, تو مجھے مت بتاؤ. تو یہ ہمیں بہت سننے کو ملتا ہے. لیکن بہرحال ہمیں آئیڈیاز پر کام کرنا چاہیے. بہت سارے آئیڈیاز دنیا کے اندر یقینی طور پہ پاکستانی, انڈین اور بنگلہ دیش بھی جنریٹ کرتے ہیں, تو کرنا چاہیے. اور اس کے ذریعے نو ڈاؤٹ اکانومی بھی بہت اچھی بہتر طریقے سے ہو سکے گی. ایون وہ شخص, میں تو ایک آخری لفظ کہتا ہوں کہ کوئی بھی آئی ٹی کا شخص اگر جو بھی کام کرنا چاہتا ہے نا, دیکھیں آپ کو فیبرک بنانا ہے, اس کی پکچرز لینی ہے, فلاں کرنا ہے, مارکیٹنگ کرنی ہے, کوئی شاپ لینی ہے, ہم تو بھائی کموڈ پہ بیٹھ کے لیپ ٹاپ کھولے ہمارا آفس کھل جاتا ہے. تو یہ ہمارے لیے بہت آسان ہے. تو میرا خیال ہے لوگوں کو اس پہ آنا چاہیے. صحیح. کمنگ بیک ٹو اسلام 360, شروع کے دنوں میں جب یہ اسلام 360 میں نے یوز کرنا شروع کیا تو جو اس کے یوز کرتے ہوئے ڈسٹریکشنس تھی ایڈس کی وہ بہت منیمل تھیں یا بالکل نہیں تھیں. ابھی بھی ہیں کم اور آتی بھی بہت ہی ستھرے ایڈز آتے ہیں. میں مطلب نو ڈاؤٹ میں دوسری جو ایپس میں استعمال کروں اور یہ کروں تو ایئر لائنس کے یا کسی اور زبان میں بعض دفعہ بھی مجھے ایڈز ملیں. تو آپ لوگوں نے کیا یہ پروگریس کرتے ہوئے یہ جانا کہ ایڈس کے تھرو ہمیں سسٹینیبل ماڈل کی طرف جانا پڑے گا, یا اس کی کیا وجہ تھی کہ آپ کو ایڈس کی طرف جانا پڑا؟ بہت اچھا سوال ہے اسد آپ کا. دیکھیں اسد, پہلے تو بات یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسلام 360 اپنا خرچہ کہاں سے پورا کرے گا. بالکل 4 ملین سے زیادہ ہر مہینے ہمیں اس پہ خرچ کرنا پڑتا ہے. 40 لاکھ روپے منتھلی. جی. اب یہ پر منتھ کے پیسے ہم کیا کریں, ڈونیشن لے لوگوں سے. دوسرا آپشن, جب ڈونیشن لیں گے تو پھر ان کا ہم ڈکٹیشن بھی لیں گے. بالکل. اس کو نکالو, اس کو رکھو, اس میں نے 5 لاکھ دیے تھے, یہ بات زیادہ بہتر تھی, تم نے ایسا کیوں کر دیا, یہ ایسا مجھ سے پیسے کیوں لے لیے, میرے پیسے یہاں کے تھے, ان کے پیسے کیوں لے لیے, تو گاتے ہیں دس اینڈ دیٹ. ایسا ہی ہے. پہلا آپشن یہ. دوسری چیز یہ تھی کہ اسلام 360 میں جو ہم نے ایڈ ریونیو بنایا تھا, اب اس کا خرچہ ہم ایڈ سے کچھ پورا کرتے ہیں. ہمارے پاس ہم نے کچھ دوسرا کام کیا ہوا ہے کہ جناب ان ایپ پرچیزز ہیں ہمارے پاس. اور تیسرا کام ہمارے پاس یہ کہ کچھ ہمارے دوست احباب ہیں جو اس پہ ہمیں سپورٹ, بہت ہی کلوز سرکل. جی بالکل, جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے. جی بالکل, وہ تو خود ہی ڈے ون سے ہمارے ساتھ. بالکل صحیح ہے. اچھا, اور یہ بھی ڈاکٹر ذاکر نائک نے پورا ماڈل سمجھایا تھا تو اس وجہ سے ہم اس پر. بالکل. اچھا, اب بات سمجھنے کی یہ والی ہے کہ ایڈ جو ہمارے پاس اس میں آتے ہیں وہ کہاں کہاں آتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلی بات میں تاکہ لوگوں کو بالکل کلیئرٹی ہو جائے. سب سے پہلا ایڈ ہمارے پاس اسلام 360 جب آپ اوپن کرتے ہیں نا, اوپن کرنے کے بعد کسی بھی سیکشن میں جب آپ جاتے ہیں, یعنی قرآن میں, حدیث میں, مور کے سیکشن میں جس میں آپ کے پاس گیمز وغیرہ اور سپلیکیشن وغیرہ ہیں, یہ دعائیں وغیرہ ہیں, یا پھر آخری سیکشن ہوتا ہے ہمارے پاس عبادات کا. ان 4 سیکشن میں کہیں بھی جاتے ہیں, جب آپ کلک کرتے ہیں ایک ایڈ آپ کے پاس پاپ اپ کر جاتا ہے بس. اب اگلے 5 منٹ تک آپ کے پاس کوئی ایڈ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. آپ پڑھتے ہیں. اب آپ نے 5 منٹ کے بعد آپ کا دل چاہا کہ یار میں قرآن میں نے پڑھ لیا, میں حدیث میں چلا جاتا ہوں, تو ایڈ آئے گا. لیکن اگر اس 5 منٹ میں آپ قرآن میں کہیں رہتے ہیں یا فلاں رہتے ہیں یا اس کو بند کر دیتے ہیں, آپ کے پاس ایڈ نہیں. 5 منٹ کے بعد بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں ایک سیکشن میں رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. 5 منٹ کے بعد بھی اگر وہ قرآن کے سیکشن پہ کلک نہیں کر رہے, کسی بھی سیکشن میں گھوم رہے ہیں, آپ کے پاس ایڈ نہیں آنا. ٹھیک ہے. اچھا, اب دوسری چیز یہ آپ کے پاس کہ
ایک ایڈ جو لوگوں نے کہا نا یار کچھ ایڈ زیادہ آ جاتے ہیں, میں وجہ بتاتا ہوں کہ کیا ہے. گوگل نے ایک ایڈ متعارف کروایا جس کو کہتے ہیں اوپن ایپ ایڈ. ٹھیک ہے, وہ اوپن ایپ ایڈ ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں ہماری کیا عادت ہے, ہم یوں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں, اوپر سے ایک نوٹیفیکیشن گرا, امی نے پوچھا کیا پکاؤں, یا بیگم نے پوچھا کیا پکاؤں, ہم نے کلک کر دیا, اس پہ بتایا جناب بھنڈی پکا لو. صحیح, واٹس ایپ پہ چلے گئے. واٹس ایپ پہ جانے کے بعد دوبارہ جب کیونکہ اسٹام 360 بیک گراؤنڈ پہ چلا گیا. اوکے. اب جیسے ہی اسٹام 360 آپ نے اوپن کیا تو یہ اوپن ایپ ایڈ ہوگا, تو یہ ایڈ آپ کے پاس آ جائے گا. نئی اوپننگ ٹریٹ کر رہا ہے وہ جی. اگر آپ اس میں 1000 مرتبہ آئیں گے تو یہ 1000 مرتبہ آئے گا, 100 مرتبہ جائیں گے تو 100 مرتبہ. بھائی آپ چھوڑے مت اسکرین, آپ پورا قرآن پڑھے. نماز میں ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ میں نماز میں کھڑا ہوں اور امی نے پوچھا اور میں امی کو بتا دوں, نہیں, میں کنٹینیو کر رہا ہوں نا اس چیز کو. تو آپ بھی قرآن کو کنٹینیو کریں, آپ کے پاس کوئی ایڈ نہیں آئے گا. ایک اس وجہ سے آپ کے پاس لوگ, اچھا آپ تھوڑی دیر کے لیے میں سوچوں یہ کہ نہیں یار یوزر کو اس میں بھی پریشانی ہو رہی ہے, تو میرے دوست بہت آسان سا جواب منیمم ہے. 1 مہینے میں ایڈ ریموو کرنا چاہتے ہیں نا, 1 مہینے کے لیے 110 روپے دینے. آپ جو بال کٹواتے ہیں, جی, آپ جو بال کٹواتے ہیں نا, وہ بال بھی آپ 200 روپے سے زیادہ کے کٹواتے ہوں گے مہینے میں. ایسے ہی ہے. تو اب آپ خود سوچیے کہ کیا میں 110 روپے نہیں دے سکتا؟ بچہ پیزا مانگتا ہے 1200 روپے کا پیزا یوں منگوا دیتے ہیں. 110 روپے کیا میٹر کرتا ہے؟ نہیں یار کون بار بار دے گا, کریڈٹ کارڈ ڈیبٹ کارڈ, ہمارے پاس ڈیبٹ کارڈ نہیں ہے, کریڈٹ کارڈ نہیں ہے, سم موجود ہے, سر سم کے ذریعے کروا دیں. سم نہیں ہے, جیز کیش موجود ہے, جیز کیش کروا دیں. جیز کیش نہیں ہے, ایزی پیسہ, بہت سارے آپشن ہیں نا آپ کے پاس. تو اچھا تھوڑی دیر کے لیے میں یہ سوچتا ہوں کہ بھائی ایک شخص بار بار کی تکلیف سے حاصل سے بچنا چاہتا ہے, سال کے 1000 روپے, 110 روپے اگر سال کے دیں گے تو بھی زیادہ دینے پڑیں گے, اور کم کر دیے ہم نے تو کہا 1000 روپے. آپ صرف 6 مہینے کے دینا چاہتے ہیں 550 روپے. مجھے بتائیے 550 کوئی میٹر کرتا ہے؟ ڈالر میں لگایا جائے تو $2 بھی بیچارے پورے نہیں بن پاتے. تو خود سوچئے کیا یہ اماؤنٹ کم ہے یا نہیں ہے. اچھا ایک اور بہت امپورٹنٹ بات, آپ دنیا کے ساری جتنی بھی قرآن کی اپلیکیشن ہے سب اوپن کر کے دیکھ لیں آپ, سب یہ کہتے ہیں کہ یہ 5 صورتیں 5 قاری فری ہیں. ایسا ہی ہے. 6 قاری چاہیے یا 6ٹھی صورت چاہیے تو پیسے دے دو $1. ہم نے کوئی آپشن آپ کے لیے بند نہیں کیا, ہم نے کہا سارے فری. میری ٹیم اکثر میرے ساتھ اس پہ کھڑی جاتی ہے کہ زاہد بھائی کچھ تو آپشن بند کریں. ہم نے کہا سب فری. اگر آپ پے کرنا چاہتے ہیں, صرف ایڈ ہٹانا چاہتے ہیں تو یہ. اچھا اس پہ بھی ایک اور میں چیز بتا دوں آپ کو, آج سارے چھالے پھوڑ دیتا ہوں میں. زبردست. ایک صاحب کچھ لوگ ہمیں کہہ دیتے ہیں جناب وہ ہم نے آپ کو 110 روپے کا ڈونیشن دیا تھا تو آپ یہ جو ہے نا ہمارا ایڈ ریموو کر دیں. میں نے کہا ڈونیشن نہیں ہے. صحیح ہے. مسجد میں 110 روپے دینے کے بعد یہ تھوڑی کہتا ہوں کہ مولوی صاحب آج کھانا گھر پہ لے کر آئیے گا میرے, وہاں ڈیلیور کیجیے گا. نہیں, پروٹوکول ہے نا, جناب 110 روپے کے اگینسٹ میں آپ نے کوئی چیز لی ہے. ایسا ہی ہے. مسجد میں جب آپ نے دے دیا تو کچھ لیتے نہیں ہیں سوائے دعائیں کے, تو دعائیں تو ہم ویسے بھی دے رہے ہیں آپ کو. صحیح ہے. تو وہ 110 روپے کے اگینسٹ میں لے گا کچھ نہیں. اگر لے رہے تو پھر ڈونیشن نہیں ہے, وہ ڈونیشن نہیں ہے. آپ نے ایڈ ہٹوا دیے, 110 روپے دے دیے, کوئی چیز لی اور کوئی چیز دی, اٹس اوکے. اور یہ ادر وے راؤنڈ ہو سکتا ہے کہ اچھا میں ڈونیشن دینا چاہ رہا ہوں, چلو میرے ایڈز بھی ہٹ جائیں. بالکل طرف ہو سکتا ہے بھائی. پھر آپ یہ کریں کہ 110 روپے کی بجائے مجھے 1010 روپے بھیجیں. ٹھیک ہے. اور کہیں جناب میرے 1 مہینے کے لیے ایڈ ہٹا دیجیے, اور 1000 روپے جو ہے نا اس سے 10 اور لوگوں کے ایڈ ہٹا دیجیے گا. ٹھیک ہے. اٹس اوکے. ٹھیک ہے. ہم باقی 10 لوگوں کی جن لوگوں کے پاس ڈیبٹ کارڈ نہیں ہے, کریڈٹ کارڈ نہیں ہے. دیکھیے اب پاکستان میں بھی نا سب کچھ دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی اب یہ کانسیپٹ ختم ہو گیا کہ انٹرنیٹ نہیں ہے جی میرے پاس. ایسا ہی ہے. پہلی بات. دوسرا سر وہ بینک تک رسائی نہیں ہے میرے. جب اسمارٹ فون یوز کر رہا ہے نا, اسٹام 360 وہ اسمارٹ فون پہ چلا رہا ہے, نوکیا کے 3310 پہ نہیں چلا رہا. بالکل. جب اسمارٹ فون پہ چلا رہا ہے تو اٹ مینس کہ وہ اتنا اسمارٹ ہے کہ اس کو یہ چیزیں معلوم ہے. اگر بالفرض نہیں بھی معلوم تو مجھے یہ بتائیے, میں کسی ہاسپٹل میں جاتا ہوں, کوئی پریشانی میں جاتا ہوں, وہ مجھے بولتا ہے بینک میں پیسے جمع کرا دو, ہم سارے وے آؤٹ ڈھونڈ لیتے ہیں. تو وائی ناٹ قرآن, وائی ناٹ حدیث. تو اصل میں ہم وے آؤٹ ڈھونڈنا نہیں چاہتے. صحیح. تو جب وے آؤٹ ڈھونڈیں گے نہیں تو میرے دوست پھر تو یہ پریشانی, آپ یا تو بھائی ایڈ دیکھ لو, آپ اس سے ہمیں سپورٹ کر دو, نہیں کر سکتے تو ایپ کو پرچیز کر لو, ایڈ ہٹ جائیں گے آپ کے پاس. یہ والی چیز. اچھا ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز جو آپ بہت آسان تھا, آپ کا اچھا سوال تھا, ایڈ میرے پاس بڑے ستھرے آتے ہیں. ہاں جناب اعلیٰ آپ اپنی گردن گھما کے دیکھیں, جو ہماری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے نا, ان ٹیم کے اندر سے 3 لوگ ایسے ہیں جو کہ صبح سے شام تک یہی کام کرتے ہیں کہ وہ 9 to 6 ایڈ کو بلاک کرتے ہیں جس کے اندر کوئی خاتون آ رہی ہے, کوئی مورگیج کا. ویسے تو ہم نے فلٹر بھی لگا رکھے ہیں کہ بھائی ویڈیو ایڈ نہیں دکھانا, مورگیج کا ایڈ نہیں دکھانا, فیشن کا ایڈ نہیں دکھانا, پون ایڈ نہیں دکھانے, یہ ایڈ. لیکن اب کریم کے ایڈ کے اندر خاتون آ گئی, صحیح ہے, اس میں میرا قصور تو نہیں. اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, ہمارے پاس لوگ 9 to 6 بیٹھتے ہیں, وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں کوئی خاتون ہے, اس ایڈ کو بلاک کر دیں. اچھا وہ ایڈ ہم گوگل کو رپورٹ کر دیتے ہیں کہ بھائی اس ایڈ کو آئندہ نہیں لگے گا, تو بھائی اس ایڈ کو بلاک کر دو, بھائی اس کو بلاک کر دو. تو ان ساری چیزوں کو, کوئی جانور نہ آئے, کوئی شوز نہ آ جائے, فلاں, ان ساری چیزوں کو کیٹر کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی انسان ہے. صحیح ہے.
اس کے باوجود بھی انسان ہے، کیونکہ اتنے سارے ایڈ ہوتے ہیں اوور لک پھر بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ دیکھیں انسان ہے، کہیں نہ کہیں تو مارجن ہمیں آپ کو دینا پڑتا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ آپ کے کنٹرولز جتنے ہو سکتے ہیں اتنی میکسیمم ایفرٹ کر لی. اور میں جو آپ نے دوسری ایپس کی بات کی نا، جتنی بھی آپ قرآن کی ایپس بھی اٹھائیں اس میں قرآن کی تلاوت کے دوران بھی ایڈز آتے ہیں، بالکل ایسا ہی. رک کے بھی. تو آپ نے تو ماشاءاللہ اتنا مطلب ویل تھاٹ آؤٹ یہ پورا پلان ہے. اور ظاہر ہے کہ جب تک کہ آپ سیلف سفیشینٹ نہیں ہوں گے تب تک آپ آگے نہیں بڑھ سکتے کسی بھی. ایک مزے کی چیز بتاؤں، میری ٹیم یہاں بیٹھی ہوئی ہے اور سن رہی ہے ساری باتیں. یہ ہماری ڈسکشن اس کے پریشر میں تو یہ باتیں نہیں، پریشر میں نے جان بوجھ کے بتانا چاہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں سب کو آئیڈیا رہے نا اس بات کا. ہمارا شو ریٹ جو تھا نا، ایڈ کا جو شو ریٹ تھا وہ نومبر دسمبر کے اندر تھا کوئی اراؤنڈ 97%. وہ صرف ایڈ یہ تھا کہ قرآن پڑھتے ہوئے وہ ایڈ آ جاتا تھا. ٹھیک ہے. ہماری ٹیم نے کہا کہ جناب یہ نہیں آنا چاہیے. ٹھیک ہے. یہ گوگل کے ایڈ کی پالیسی کی بھی وائلیشن ہے اور ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے. صحیح ہے. ہم نے کہا جی ٹھیک ہے، ڈن ہو گیا. ہم نے اس پروسیس کو ہٹا دیا. اب وہ صرف نیچے جب قرآن پر انٹر ہوتا ہے نا، یعنی کہ انٹر کیا ہونا، اسلام 360 جب اس نے کھولی ہے اس وقت اس کے پاس ایڈ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. قرآن پڑھتے ہوئے اس کے پاس ایڈ نہیں آتا. کین یو بلیو اٹ؟ ہمارا ریشو پتہ ہے کتنا کم ہوا ریونیو کا؟ ہم وہاں پہ 97% سرو کر رہے تھے، اس وقت ہم موجود ہیں 32 پوائنٹ سم تھنگ کے اوپر. ریونیو کہاں آیا ہوگا؟ لیکن کوئی نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر میرا اللہ کے پاس. زبردست زبردست. اچھا سر، مجھے تھوڑا سا فیچرز تھوڑے سے آپ بتائیں. اچھا یہ فیچر بتانے سے پہلے میں نے آپ کی ایک ویڈیو دیکھی، وہ آپ بات کر رہے ہیں، آپ کی وائس کمانڈ پہ وہ چل رہی ہے اور وہ آگے جواب دے رہی ہے. یہ فیچر کیا دونوں پلیٹ فارمز اینڈرائڈ اور آئی فون دونوں پہ اویلیبل ہے، یا اور دوسرا یہ کیا یہ اس میں تو نہیں ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان ایپ پرچیزز میں، یا سب کو اویلیبل ہے؟ گڈ. جو آئی فون کا یوزر ہے اس کے لیے یہ جو وائس کمانڈ والا جو فیچر ہے یہ 3 دن میں 3 دفعہ فری ہے. 3 دن میں تین دفعہ وہ اس کو فری چلا سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد اس کو پے کرنا پڑے گا. کیوں؟ ٹھیک ہے. کیونکہ یہ گوگل کی اے پی آئی ہے. بالکل. اور وہ آئی فون ہے. بالکل. وہ گوگل کہتا ہے کہ میرے پلیٹ فارم پہ چلاؤ گے تو فری، ان کا پلیٹ فارم وہ ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. آئی فون پہ چلاؤ گے تو آپ کو اس کے ہمیں پیسے دینے پڑیں گے، اور ہم ہر مہینے لاکھوں روپے کا اماؤنٹ ہے جو اس پہ خرچ کرتے ہیں، جبکہ 3 دفعہ تو لوگ فری میں چلا رہے ہیں. تو اگر آئی فون پہ آپ چاہتے ہیں، اگر آپ چلانا چاہتے ہیں تو آپ پے کریں گے تو پھر آپ کے پاس چلے گا. اینڈرائڈ پہ یہ ٹوٹلی فری ہے. صحیح، بالکل فری ہے. یہ آپ کے پاس ابھی آئی فون والا آئی او ایس والا، یہ آئی پیڈ ہے اور یہ میرے پاس صحیح ہے اینڈرائڈ. اس پہ آئی پیڈ پہ جس طرح مجھے بتائیں کہ کس آپشن پہ آپ گئے. اور یہ میں آئی پیڈ پہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں اور پہلے چلا کے دکھاتا ہوں تاکہ ہماری ایک آڈینس کو پتہ چلے کہ کس طرح کام کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر بسم اللہ. کام یہ ہے کہ اگر آپ اس کو کوئی کمانڈ دیتے ہیں نا، یہ میرے پاس اسلام 360 لوڈ ہو رہا ہے اور یہ اسکرین پہ لوڈ ہو کر میرے سامنے آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اب میں اس کو کوئی کمانڈ یا انسٹرکشن دیتا ہوں. سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں ترجمے کے ساتھ یا ترجمے کے بغیر. ترجمے کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ فاتحہ. اچھا، اب اگر میں یہ دیکھوں اس کے اندر اسد کے ساتھ بحث ہو رہی ہے، حدیث میں تلاش کر دیں گے؟ آپ کون سی حدیث کی کتاب میں تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ ترمذی. آپ سنن ترمذی میں کیا تلاش کرنا چاہتے ہیں؟ نماز کے متعلق یہ آپ کا کیمرہ دکھا سکتا ہے کہ یہ ساری احادیث ڈھونڈ کے لے کر آ گیا اور وہ نماز کا ورڈ بھی ہائی لائٹ کر دیا ہے اس نے، اور یہ سب آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہے. تقریباً کتنی 393 احادیث صحیح ہیں اور 60 جو ہے وہ ضعیف ہیں. جی بالکل ایسے 393 صحیح ہیں اور باقی 60 احادیث ضعیف ہیں. آپ کسی بھی ضعیف حدیث پہ کلک کرتے ہیں تو وہ آپ کو یہ بتا دیتا ہے کہ ضعیف روایت ہے، ریڈ کلر میں آ جاتی ہے. اب یہ ریڈ کلر سے میں نے اس پہ جا کے کلک کر کے یہ کہا کہ مجھے یہ بتا دیں کہ یہ کیوں ضعیف ہے، تو وہ آپ کو سب چیزیں بتا دے گا اس میں کون کون سے راوی ہیں جس کی بنا پر یہ حدیث ضعیف مانی جاتی ہے. یہ تو بڑی سرچنگ کی دنیا کے اندر ایک بڑی زبردست چیز ہے. تو یہ آپ کے بولنے پر یہ سارے کام کر لیتا ہے. صحیح. تو لیکن میری بحث نہیں ہو رہی تھی آپ سے، آپ نے یہ ہائپوتھیسس تھا، میں بحث نہیں کر رہا تھا. تو اس کا کیا ہے سر؟ یہ جو اس پہ آپ کے پاس یہ ہوم اسکرین پر ہی یہاں پر ہی آپ کے پاس یہ آپ اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں جی کہ یہاں پہ یہ مائک بنا ہوا ہے، میں اس پہ کلک کروں گا. ٹھیک ہے. سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں ترجمے کے ساتھ یا ترجمے کے بغیر. ترجمے کے ساتھ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اچھا میں سورہ فاتحہ صرف اسی آسانی سے کہہ دیتا ہوں کہ ایک تو سورہ فاتحہ آسانی سے ایک تو لوڈ جلدی ہو جاتی ہے کیونکہ آڈیو بھی لوڈ ہو رہی ہے نا، تو وہ فائل چھوٹی ہے جلدی لوڈ ہو جائے گی تو اور آپ کا بھی ٹائم ہوتا ہے، تو اس لیے میں اس کو سورہ فاتحہ بار بار کہہ رہا ہوں. آپ کوئی اور اس کی آپ نے کہا 3 وائس کمانڈ، اس کے بعد کتنے پیسے لگتے ہیں اس کے تقریباً اندازاً؟ وہی جو آپ اگر ان ایپ پرچیز کر لیتے ہیں وہی جو 110 روپے بس 110 روپے میں آپ جو پرچیز، آئی فون پہ تھوڑی سی زیادہ ہے کیونکہ آئی فون کو استعمال کرنے والا طبقہ تھوڑا سا ایلیٹ ہے، تو ان کے لیے ہم نے پر منتھ کا پیکج میرے خیال سے 110 نہیں ہوگا تو 1000 روپے ہوگا. صحیح ہے. لیکن اگر 1000 روپے آپ پرچیز کر لیتے ہیں تو اگر آپ نے کہا بھائی 14000 روپے دیتا ہوں میں لائف ٹائم پرچیز کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، ساری زندگی کے لیے وائس کی کمانڈ کے بل ہم بھریں گے، بس آپ نے 14000 روپے دے کے اس کو لائف وہ ٹائم، بھی اس لیے کہ وہ آپ کی سروس، آپ بیسکلی گوگل کی سروس استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس سے آپ کے پاس ایڈورٹائزمنٹ بھی ریموو ہو جائے گی، یہ وائس کی کمانڈ بھی چلے گی، تو 14000 روپے ساری زندگی کے لیے، جب تک آپ کے پاس آپ کی یہ آئی ڈی زندہ ہے جو آپ نے ایپل پہ ڈالی ہے نا، بس یہ آئی ڈی جب تک زندہ ہے، میں تھوڑی دیر کے لیے ایزیوم کروں صرف وہ 2 سال کے لیے استعمال کریں، مثال دے رہا ہوں، تو 2 سال میں اگر 14000 روپے بھی لگائیں تو 1000 روپے مہینہ بھی نہیں بنتا. صحیح سے. اچھا یہ بتائیں زاہد بھائی، ماشاء اللہ زبردست آپ کی اپلیکیشن چل رہی ہے، کبھی آپ کو ایک کوئی ایسی خبر ملی ہو کہ یار اسلام 360 نے یہ امپیکٹ کیا ہے اور آپ کے جو ہے نا دل خوش ہو گیا اور خوشی سے آنسو نکل آئے ہوں؟ کچھ لوگ مجھے یاد ہیں، ایک ڈاکٹر تنویر مجھے کال آئی تھی لاہور سے، اور میرے خیال سے آج اس بات کو شاید کوئی 8-10 سال ہو گئے، میں نے ان کے بعد اس نمبر پہ بہت ٹرائی کیا، نمبر بند ہے. اچھا. وہ شخص اتنا رو رہا تھا، اس نے کہا یار میرے دل میں صرف ایک ہی بات آئی کہ یہ بندہ جب اتنے عرصے کام کر کے قرآن پہ کام کر سکتا ہے تو پڑھ تو سکتا ہوں نا. تو میری لائف کا جو کنورٹ ہونے کا پوائنٹ تھا نا وہ یہ والا تھا کہ کنورٹ نہ کیجیے، ریورٹ ہونے کا پوائنٹ یہ والا تھا، تو میں ریورٹ ہو گیا. ایسے میں بہت سارے لوگ ملے، جناب آپ کی اپلیکیشن سے میں نے 3 دفعہ قرآن مجید جو ہے وہ تفسیر کے ساتھ یا ترجمے کے ساتھ میں نے ختم کیا. ایک ہمیں ای میل آئی تھی جو نیولی کنورٹڈ یا ریورٹڈ مسلم تھا، اور اس نے ہمیں کہا کہ جناب کہ میں آپ کی اپلیکیشن کو بہت استعمال کرتا ہوں. میں نے اس کو کہا بھائی ہماری طرف سے اپلیکیشن کی ساری سبسکرپشن فری، ساری چیزیں فری، کوئی اگر ہم تمہارے کوئی کام آ سکیں. یعنی ایک ہی تو شخص چاہیے جو کل قیامت کے دن کھڑا ہو کر صرف اللہ کے سامنے اس بات پر حجت کرے کہ یا اللہ وہ اسلام 360 کی ٹیم کھڑی ہے، آپ ان کو چھوڑیں گے تو میں جنت میں جاؤں گا. اللہ نے تو سوال کمال تو یہی تو کمال ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا کے اس طرف نہیں کریں گے بلکہ ہمیں اٹھا کے اس طرف کر دیں گے انشاءاللہ. تو یہ بہت امپورٹنٹ چیز. اور آپ دوسرا سوال یہ کہ آپ جب سوسائٹی میں نکلتے ہیں، لوگ ظاہر سی بات ہے آپ کو ماشاء اللہ پہچانتے بھی ہوں گے، تو کوئی فین ایک دم سے آ گیا اور اس نے کہا ہو کہ یار نیگیٹو یا پازیٹیو ایک دم سے کوئی ایسا جو آپ کے ذہن میں ٹک گیا ہو کہ یار یہ جو ہے نا مجھے یاد رہ گیا، کوئی بندہ ملا تھا مجھے باہر. اچھا دیکھیں، تو پہلی بات تو اکثر جب کوئی لوگ آتے ہیں نا کہتے ہیں کہ یار میں آپ کا فین ہوں، میں کہتا ہوں میرے فین نہیں، میری اپلیکیشن کے فین. ٹھیک ہے، میں کوئی سیلیبریٹی یا آرٹسٹ یہ تو ہوں نہیں نا. صحیح بات ہے. آپ میرے کام کے فین ہیں، تو اسلام 360 کے فین ہیں، میرے فین نہیں ہیں. یہ جو میرے ساتھ ٹریول کرتے ہیں یا جاتے ہیں ان کو اندازہ میں پہلا جملہ یہ والی بات کہتا ہوں. اچھا کچھ لوگ جب وہ یہ پروٹوکول دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو میں کہہ رہا ہوتا ہوں بھائی میں ایک عام سا آدمی ہوں، مجھے عام ہی آدمی رہنے دیجیے، یہ والی چیزیں میرے ساتھ نہیں ہوں. اچھا تیسری جو بہت امپورٹنٹ چیز، جو لوگ مل جاتے ہیں، اچھا جو سوال پوچھتا ہے نا تو اس کے بعد کاؤنٹر سوال پوچھتا ہے، پھر ہم جواب دیتے ہیں، پھر وہ کاؤنٹر سوال، پھر وہ کیونکہ ہم سوال تو اتنے پوچھتے ہیں ماشاء اللہ، میں جس طرح پوچھے جا رہا ہوں جی، تو آپ جس طرح پوچھے جا رہے ہیں اس طرح کے لوگ ہمیں مل بھی جاتے ہیں. اچھا کچھ لوگ اس کے اندر رائے چیزیں دینا اسی وقت شروع کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہے. اچھا پھر اس کے بعد کوئی دوسرا شخص ان کو چپ کرواتا ہے. مجھے یاد ہے، مجھے وہ یاد رہ گیا، میں آپ کو جواب دے دیتا ہوں. میرا پروگرام تھا وہاں پر عجمان میں، دبئی سے ہم اٹھ کے پروگرام کرنے کے لیے میں گیا عجمان، رات لیٹ پہنچے، پروگرام اسٹارٹ ہوا، میں نے چیز بتانا شروع کی، ایک صاحب کھڑے ہوئے، ظاہر بھائی یہ والی چیز نہیں ہے اس میں. میں نے کہا نہیں یہ والی چیز نہیں ہے. پھر میں نے بتانا شروع کیا تو انہوں نے کہا یہ اگر ہوتا تو، میں نے کہا آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. آپ کی گفتگو کے دوران ہی میں کھڑے ہو جاتے تو یہ بات کرتے. پھر میں نے بتانا شروع کیا، پھر وہ کہنے لگے یہ ہے، تو ایک صاحب کھڑے ہوئے جو زچ ہو چکے تھے، انہوں نے کہا جناب اعلیٰ زاہد بھائی کو پہلے یہ دکھانے دیجیے کہ اس میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، وہ بعد میں آ جائے گا. تو ہمیں سب سے، جیسے مجھے لوگ کہتے ہیں ظاہر بھائی اس میں موطا امام مالک کی حدیث کی کتاب نہیں ہے، میں نے کہا نہیں جی موطا امام مالک نہیں ہے. کہا او ہو موطا امام مالک ہوتی نا. میں نے کہا جو باقی 9 حدیثوں کی کتابیں ڈالی ہوئی ہیں وہ سب پڑھ لی آپ نے؟ کہا نہیں وہ تو ہم پڑھیں گے، موطا ہو نا. تو اصل میں ہمارے یہاں سب سے پہلے فگر کیا نہیں ہے، کیا نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ کیا ہے تو اس کو پہلے دیکھیں، اور اس میں دیکھیں امپروومنٹ انسان ہو. یقینی طور پر بہت ساری چیزیں ابھی بھی اس میں باقی ہوں گی، ایسا ہی ہے، وہ آہستہ آہستہ آتی جائیں گی.
تو بالکل آپ لوگوں کی سجیشنز ہمیں ملتی بھی رہتی ہیں. ہماری پورا QA ڈپارٹمنٹ ہے, ہمارا کسٹمر سپورٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے جو صرف اسی پر کام کرتا ہے, لوگوں کے میسیجز, ای میلز, فلاں ان کے جوابات دینا. لیکن دیکھیں روزانہ کی بنیاد پر ہمیں تقریباً کوئی 1200-1400 میسیجز آتے ہیں الگ الگ پلیٹ فارم پہ. تو دیکھیں انسان کے بچے ہیں, ہمارے پاس بھی وہی 24 گھنٹے جو آپ کے پاس ہیں. اور پھر دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ ہمیں اس طرح ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب جیسے وہ ملازم ہیں. ہم صحیح, دیکھیں ہم کوشش کر رہے ہیں سرو کرنے کی, لیکن اس میں ہر ایک کو انٹرٹین ہم نہیں کر سکتے. صحیح. اور اس میں میسیجز پتہ ہے 1200-1400 میسیجز کے اندر سے تقریباً کوئی 70% میسیجز کیا ہوتے ہیں, السلام علیکم, صبح بخیر, جمعہ مبارک. وہ تو ہوتا ہے نا, وہ واٹس ایپ کے اوپر بھی یہی چل رہا ہے, ان باکس میں بھی یہی آ رہا ہے. بالکل ایسے. مجھے یاد ہے میں ایک صاحب کو انہوں نے مجھے میسج کیا, انہوں نے السلام علیکم کہہ دیا, میں نے جواب نہیں دے سکا, دوسری دفعہ نہیں دے سکا, تیسری دفعہ میرے ہاتھ میں موبائل تھا, میں نے جواب دے دیا. اس کے بعد انہوں نے روزانہ کا روٹین بنا لیا, میں نے جواب دینا بند کر دیا. تو ان کی ایک دن میرے پاس کال آ گئی اور انہوں نے مجھے کہا تم کیسے کافر آدمی ہو, میں تمہیں سلام بھیجتا ہوں تم جواب نہیں دیتے ہو. کہتا ہوں حضرت میں اگر ان 1200-1400 میسیج جو میرے پرسنل میسیجز آتے ہیں, اب تو میں نے نمبر ہی چینج کر دیا ہے, اب 1200-1400 میسیجز پرسنل جو مجھے نمبر پر آتے ہیں, میں سب کو اگر صرف السلام علیکم, وعلیکم السلام, پھر وہ اگلا سوال ہی پوچھتے ہیں آپ کون. ابھی تو بھائی تو نے جب السلام علیکم بھیجا تو تجھے پتہ نہیں میں کون ہوں. اچھا مجھے ایسے بھی کالز آتی ہیں, فون کرتے ہیں مجھے, کہتے ہیں آپ کون بات کریں. میں نے کہا جی زاہد کون. میں نے کہا یار نہیں, آپ کا نمبر جو ہے میرے پاس زاہد کے نام سے سیو ہے, آپ کون سے والے زاہد ہیں, کون سے زاہد ہیں. میں نے کہا یار یہ تو تمہیں سوچنا چاہیے نا کہ میں کون. نہیں تمہارا نمبر میں نے کہیں سیو کیا تھا. میں کہتا ہوں جی میں نے قرآن کی اپلیکیشن بنائی ہے. قرآن کی اپلیکیشن یہ کون سی ہے, لمبی ہوتی ہے, 360. تو بتاتا ہے اچھا اسٹار. کچھ لوگ بولتے ہیں اچھا یار سوری پہچان, کچھ بولتے ہیں ہاں میں نے آپ کو عامر لیاقت صاحب کے پروگرام میں دیکھا تھا. عامر لیاقت صاحب کے ساتھ میرا پروگرام 2011 میں ہوا تھا. صحیح. کیسے ریکال کرواؤں. تو اصل میں ہم یہ بادر بھی نہیں کرتے. 2 بجے 2:30 بجے ہم نے کال کر لی, زاہد بھائی سوری یار وہ ایک بات پوچھ رہی تھی. میں نے کہا میں سو رہا تھا. کہتے ہیں اب تو اٹھ گئے نا, جواب دے دیں. تو روز آپ کے ساتھ پرینک ہو رہا ہے. تو اب نہیں کر سکتا. تو دیکھیے معذرت کے ساتھ ہمیں یہ ایتھکس سیکھنے چاہیے, ورنہ فائنلی کیا ہوگا, آئندہ ہم لوگوں کے فون کال لوگ نہیں اٹھا سکے, سب بھی نہیں کر پاتے. صحیح ہے. تو مولانا طارق جمیل الدین کہنے لگے کہ ایک شخص کی مجھے ایک ہی رات میں 80 مس کالس تھیں ایک ہی نام سے. تو ہمارے ساتھ بھی ایسا. ٹھیک ہے. اچھا زاہد بھائی ایک بات بتائیں, آپ پچھلے دنوں لوگوں کو عمرہ کرا رہے تھے, اس کی کیا بیک گراؤنڈ تھا اور کیا کیا ہوا اس کے؟ بہت اچھا سوال ہے جی آپ کا. بالکل ہم نے لوگوں کو آج میں اچھے سوال کر رہا ہوں, مجھے لگ رہا ہے بہت, مجھے لگ رہا ہے آج آپ تیاری کر کے آئے تو تیاری کر کے جائیں گے تو اچھے سوالات. بالکل. ورنہ آپ یہی پوچھا کریں گے کہ زاہد بھائی جو آپ فلاں ڈرامے میں آئے تھے, وہ جو آپ نے صبح مارننگ شو میں ایک ڈرامہ کیا, بھائی وہ نہیں ڈرامہ نہیں تھا, میں انٹرویو دے رہا تھا. تو اس لیے سوال کا بالکل تیاری کر کے جانا چاہیے. جو عمرہ ہم نے شروع کیا تھا, میری ایک بڑی خواہش تھی کہ میں ایسے بھی کبھی سوچا کرتا تھا. میں آج تک میری زندگی کا روٹین یہ ہے کہ میں جب سوتا ہوں تو کچھ چیز ایک سوچتا ہوا سوتا ہوں کہ آج میں اپنی لائف میں یہ کرنے جا رہا ہوں, میں نے فلاں گھر لے لیا ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں داخل کر دیا ہے. میں ایک پازیٹیو چیز کے ساتھ, تاکہ سوچتے میں سو جاتا ہوں. صحیح. میں سوچا کرتا تھا کہ میرے پاس ایک جہاز ہوگا انشاءاللہ, اس میں لوگوں کو بٹھا کر بھائی ہم عمرے پہ لے کے جایا کریں گے, ہم حج پر لے کے جایا کریں گے انشاءاللہ. تو یہ ذہن میں خیال آیا کہ اسلام 360 کے پلیٹ فارم کو ہم یوٹیلائز کریں. اور وہ یوٹیلائز کرتے ہوئے ہم نے الحمدللہ پچھلے ابھی بس وہ صاحب میرے خیال سے آج یا کل کی ان کی فلائٹ ہوگی, جو 2 صاحبان ہم نے الحمدللہ عمرے پہ بھیجے اسلام 360 کے پلیٹ فارم سے. تو اب ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ اسلام 360 کے ذریعے ہر مہینے یا آلٹرنیٹ منتھ کے اوپر ہم 2 لوگوں کو یا اس سے زیادہ لوگوں کو عمرے پہ بھیجیں گے, جیسے ہمارے پاس رسپانس آ رہا ہے. تو پچھلی دفعہ بہت اچھا رسپانس ہے, اس دفعہ اس سے بھی اچھا رسپانس ہے الحمدللہ. تو انشاءاللہ کیا پروسیجر کس طرح, یہ 2 لوگ یہ ہوتا ہے کہ اسلام 360 کے اوپر ہم نے ایک پوائنٹ سسٹم بنا رکھا ہے. ٹھیک ہے. پوائنٹ سسٹم پہ ہم نے یہ بنا رکھا ہے کہ آپ جتنے پوائنٹس بنائیں گے, اسٹریک پوائنٹس بنتے ہیں, وہ اسٹریک پہ جاتا ہے, کوئی ایڈورٹائزمنٹ دیکھتا ہے یا کچھ اور ہماری چیزیں دیکھتا ہے, تو اس سے اس کے پوائنٹس بنتے جاتے ہیں. جس کے جتنے پوائنٹس ہو جاتے ہیں. اچھا ایسے بھی لوگ ملے جن کے 50,000 سے بھی زیادہ پوائنٹ تھے پچھلی دفعہ, اور یہ رجسٹریشن ہونے کے بعد وہ پوائنٹس بنانا شروع کرتا ہے. پھر ہم اس کے درمیان میں بیلٹنگ کرتے ہیں. جو پچھلی دفعہ 2 صاحبان گئے, ایک کے 35,000 سے زیادہ پوائنٹ تھے, جہاں کراچی کے نارتھ کراچی کا ایک لڑکا ہے, کسی شاید میرے خیال سے پکوان سینٹر پہ کام کرتے تھے, وہ گئے تھے. اور ایک صاحب ہمارے گجرانوالہ کے تھے, اور ان کے کوئی 31,000 سے زیادہ پوائنٹس تھے, تو وہ عمرے پہ گئے الحمدللہ. ایک چپتا ہوا سوال کرنے لگا ہوں, کر لوں؟ بالکل کر. کبھی آپ اس پورے عرصے میں جب سے اپلیکیشن چل رہی ہے, کسی نے کہا ہو کہ یار
بڑی تم اسلام کی باتیں کرتے ہو, اپلیکیشن قرآن حدیث, اپنا 6 فٹ کا تم جو ہے وہ اس کے اوپر اسلام نہیں اپنا. بڑے یہ سوال کامن ہے کہ تمہارا مغربی لائف سٹائل, کہ مطلب لائف سٹائل تو نہیں سوری, مطلب اٹائر اور چہرے پر داڑھی نہیں, اور پائچے جو ہے ٹخنوں سے نیچے, اور کبھی میں نے اس طرح تمہیں گھیر والے کرتا شلوار میں نہیں دیکھا. تو کیا کبھی ایسا ہوا ہے, کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ اس چیز کو سوچا تو ہوگا کہ ایسا ہو جائے گا کہ یار اگر میں کام کروں گا, اور آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی کیونکہ آپ کا مقصد بڑا کلیئر تھا کہ اس امپیکٹ سے میں کیا اچیو کرنا چاہتا ہوں, لیکن کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ؟ اچھا اسد, یہ نو ڈاؤٹ یہ سوال سے چپتا ہوا اس لیے نہیں ہے کہ میری ہر پبلک اسپیکنگ کے اندر یہ سوال کہیں نہ کہیں سے آ ہی جاتا ہے. اچھا, کہ جناب اعلیٰ آپ اتنے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی قرآن لوگوں تک پہنچانا ہے, حدیث پڑھانا ہے, فلاں کرنا ہے, لیکن آپ کا خود کے اوپر تو امپلیمنٹ نہیں ہوتا. تو میں آسان لفظوں میں بالکل 2 ٹوک جواب جو اس کا دیتا ہوں وہ دیتا ہوں, بھائی میری غلطی ہے, اس میں میرے پاس کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے, کوئی ایکسکیوز نہیں ہے, میری غلطی ہے, مجھے اس کو اوور کم کرنا چاہیے, لیکن میں نہیں کر پایا. اور میں تو آپ لوگوں سے, آپ کے توسط سے, آپ کے دیکھنے والوں کے یہ ضرور یہ بات کہوں گا کہ وہ ضرور بالضرور میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میری اس غلطی کو, اس کوتاہی کو مجھ سے دور کر دے. اور یہ میری بالکل غلطی ہے کہ مجھے اپنے چہرے پر یہ داڑھی مبارک بھی رکھنی چاہیے, میرے پائچے بھی ٹخنوں کے اوپر ہونے چاہیے, لیکن بہرحال میں بس اپنی اس غلطی کو ہی مان سکتا ہوں, اور اس کے علاوہ میرے پاس کوئی جواب. سر اسلام 360 کروڑوں فالوورز, لاکھوں چاہنے والے, دعا کرنے والے, جاننے والے, کبھی یہ خواہش پیدا ہوئی کہ یار میں کوئی NGO بنا دوں, رفائی کام کو بڑھا دوں, یا میں کوئی پاکستان کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے کوئی سیاسی پارٹی بنا دوں, کیونکہ ہمارا سمجھیں کہ روڈ ٹو سیاسی پارٹی ایک اچھا کام ہوا ہوا تو اس کو ہم کمپلیمنٹ کرنے کے لیے کوئی بڑا کام کر دیں. کبھی یہ ذہن میں آیا؟ نہیں, کبھی بھی نہیں آیا, کیونکہ میں اس طرح کا آدمی ہوں نہیں, اور میں یہ سوچتا بھی نہیں ہوں کہ بھائی میں کوئی ایک سیاسی پارٹی بنا لوں. اور رہی بات جو NGO کی, بالکل کوئی ایسا کبھی ٹارگٹ بھی نہیں رہا, آبجیکٹیو بھی نہیں رہا. ایک بالکل میں نے جاوید چودھری صاحب کا ایک کالم پڑھا تھا, انہوں نے کہا جی ہمارے ملک میں سب سے بہترین چیز یہ ہے اس وقت تک آپ کام کر سکتے ہیں جب تک آپ مشہور نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, ادھر آپ مشہور ہوں گے, ادھر دنیا جان کے مسئلے مسائل آپ کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. تو میں بالکل جناب بالکل زمین سے لگ کر ہی کام کرنا چاہتا ہوں. کوئی NGO کا پلان نہیں ہے, کوئی سیاسی جماعت نہ جوائن کرنے کا پلان ہے, نہ بنانے کا پلان ہے. صحیح ہے, تو کام کر رہے ہیں, اور آبجیکٹیو سیدھا بالکل کرسٹل کلیئر ہے. الحمد سے لے کر والناس تک آپ کے, ہماری اس پاکستان کے اندر بھی اگر 22 کروڑ کی آبادی ہے تو میرے خیال سے 22 کروڑ کی آبادی میں سے اگر 5 کروڑ نے قرآن مجید پڑھا ہوا ہے تو وہ 5 کروڑ نے الحمد سے لے کے والناس تک پڑھا ہوا ہوتا ہے. اور ٹارگٹ یہ ہے کہ ان کو قرآن و حدیث سمجھا کر پڑھایا جائے, قرآن و حدیث کی فہمی پیدا کی جائے. اس کا ٹارگٹ لے کر چل رہے ہیں. اس تک لوگوں تک بات کو پہنچائیں گے کہ یار ایٹ لیسٹ اپنی لائف میں وہ کوئی ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھے, کوئی تفسیر پڑھے, کوئی احادیث کی بکس پڑھے, یہ خود پڑھے وہ انشاءاللہ. پھر یقینی طور پہ علماء سے اس کے بارے میں کنسلٹیشن کرتا رہے. تو یہ ضروری ہے کیونکہ علماء ہمارے سر کا تاج ہیں, یہ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل. تو یہ بالکل ٹارگٹ یہی ہے, اور NGO اور سیاسی جماعت کا کہیں بیک آف دا مائنڈ بھی اور فرنٹ آف دا مائنڈ بھی کہیں پروگرام نہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, آخری بالکل کلوزنگ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب انسان انتقال کر جاتا ہے تو 3 چیزیں چلتی رہتی ہیں بعد میں بھی, نیک اولاد, ایسا علم جو اس نے چھوڑا ہو, یا اس نے کوئی صدقہ جاریہ کوئی کام کیا ہو. ماشاءاللہ آپ کے والد صاحب کا صدقہ جاریہ یہ آپ کا کام اور اسلام 360 کا کام ہے, اور اس پر تو یقینی طور پہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ سرخرو ہو رہے ہوں گے, فخر محسوس کر رہے ہوں گے. واٹ آفٹر زاہد چھیپا؟ زاہد چھیپا اسلام 360 کا حصہ نہیں رہتے ڈیورنگ دا کورس آف ٹائم. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کبھی نہ کبھی تو یو ول ناٹ بی ہیئر. تو کیا زاہد چھیپا نے اسلام 360 کو ایک انسٹیٹیوٹ بنا دیا ہے کہ وہ چلتا رہے گا اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتا رہے گا, یا یہ باقی کچھ ہمارے جو ایسے امیزنگ پروجیکٹس ہوتے ہیں کہ اس میں سے ایک بندہ پلگ آؤٹ ہوتا ہے اور وہ پھر ڈائی آؤٹ ہو جاتا ہے, یہ ہوگا؟ بہت ہی یعنی جس کو کہتے ہیں نا, جس کو اب یہ چپتا ہوا سوال ہے جس کی چبھن میں خود بھی فیل کرتا ہوں, لیکن اس طرف ہماری پیش رفت جاری ضرور ہے کہ اس کو ایک انسٹیٹیوٹ بنا دیا جائے تاکہ میرے مرنے کے بعد بھی یہ چیز جاری و ساری رہے. اسی وجہ سے اس کی جو یہ ساری چیزیں جو یعنی اس وقت جو میری ٹیم یہ بات سن بھی رہی ہے اور دیکھ بھی رہی ہے, تو یہ سارے لوگوں کے پاس ہماری سارے چیزوں کے اکاؤنٹ ڈیٹیل سے لے کر پاسورڈ سے لے کر اسٹورز کے ایکسیس تک سب چیزوں کے سب لوگوں کے پاس موجود ہے. آپشن یہی والا ہے کہ اس کو انسٹیٹیوٹ بنا دیا جائے, لیکن لازمی سی بات ہے ابھی بہت ساری چیزوں میں ہمیں بھی سیکھنے کی ضرورت ہے.
جب سیکھنے کے لیے اگر بتانے کے لیے ہمیں آپ جیسے لوگ جو ادارے بھی چلاتے ہیں جن اداروں کی آبیاری کے لیے یا ان کی بنیادوں کے لیے آپ لوگوں نے بہت کام کیا، تو آپ ضرور ہمیں بتائیے کہ اس کو کس طریقے سے ہم ایک انسٹیٹیوٹ بنا سکتے ہیں۔ میں اس چیز کے لیے بالکل اوپن ہوں۔ بہت ساری چیزوں میں ویسے بھی اب میں بیک آف اس پہ چلا گیا ہوں، اسکرین میں ہوتا بھی نہیں ہوں فرنٹ اسکرین کے اوپر۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ جیسے لوگ اس میں آگے آئیں، آپ کے اس توسط سے، اس میڈیم کے توسط سے جو لوگ سن رہے ہیں، اگر ہمیں اس میں کہیں سپورٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی کنسلٹنسی دینا چاہتے ہیں اور اس کے بھی پیسے لینا چاہتے ہیں، ہم اس کے لیے بھی اوکے کہ ہمیں بتائیں کہ اس انسٹیٹیوٹ کو، اس کو بنانے کے لیے ایز اے انسٹیٹیوٹ کیا کیا چیزیں ریکوائرڈ ہوں گی، کیسے بنائی جائیں گی۔ میں نے اپنے طور پر تو بہت سارے لوگوں سے اس کے بارے میں بات کی، اور ان سے بات کرنے کے بعد میں نے یہ کام کیا کہ جناب کہ میں کسی طریقے سے یہ بتا سکوں کہ اس میں یہ بہتری ہو سکتی ہے، فلاں ہو سکتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہرڈلز رہیں، ظاہر ہے، کیونکہ میں اکیلا انسان ہوں، یہی چیزوں آئیڈیاز بھی یہیں سے کنسیو کر رہے ہیں، بنانے کے لیے بھی بیٹھنا پڑتا ہے، چیزیں بھی کرنی پڑتی ہیں۔ تو یقینی طور پر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جیسے کچھ اور لوگ بھی ساتھ آ کے بیٹھیں، آئیڈیاز دیں، چلائیں۔ بالکل میں اس کو کل بھی چھوڑنے کو تیار تھا، آج بھی اس کو چھوڑنے کو تیار ہوں۔ بالکل، لیکن یہ قطعی مطلب یہ میرا نہیں ہے، کیونکہ یو ہیو اے لانگ جرنی اہیڈ انشاءاللہ۔ آپ کا اللہ تعالیٰ اسلام 360 کو آج چند کروڑ تک پہنچائے تو ارب تک پہنچے، 2 ارب تک پہنچے، 4 ارب تک پہنچے، اور میرا خیال میں پوری دنیا میں جو اس نے ایک امپیکٹفل کام کیا ہے اس کا امپیکٹ کئی گنا بڑھے۔ بہت ساری نئی چیزیں انشاءاللہ آپ نے کرنی ہے۔ اسی سے ملتا جلتا سوال کہ ابھی آگے کیا آنے والا ہے، کیا زندگی میں کیا ہونے والا ہے، اسلام 360 میں کیا ہونے والا ہے، کیا فیچرز ایڈ ہو رہے ہیں، کیا کس چیز پہ کام چل رہا ہے؟ اسلام 360 پر ہم ایک کام کر رہے ہیں، اور اے آئی کے تھرو ہم نے کام کیا ہے، اور وہ کام یہ تھا کہ پہلے ہم نے ٹریڈیشنل وے میں یہ سوچا کہ یار جو احادیث کی کتابیں، تراجم، تفاسیر اردو میں موجود ہیں اس کو ہندی میں ٹرانسلیٹ کر لیا جائے۔ اس کے لیے ہم نے ایک تگودو کرنا شروع کی، تو ہمیں پتہ چلا کہ جناب کہ ہندی کے اندر جو ٹرانسلیشنز اویلیبل ہیں وہ تو بہت کم ہیں، تفاسیر بھی بہت کم ہے، ٹھیک ہے، اور جو احادیث کے ترجمے تو ہمیں بھی صحیح بخاری، صحیح مسلم کے علاوہ نہیں ملا۔ کچھ لوگوں نے کہا اس کے پہلے بھی ہوئے ہیں لیکن وہ بہت پرانے ترجمے۔ صحیح۔ اب ہم نے سوچا کہ یار اس پہ کچھ کام کرنا چاہیے۔ ہم نے صحیح بخاری کو ٹریڈیشنل وے میں ٹرانسلیٹ کروایا کہ سامنے بک رکھی، علماء بیٹھے اور انہوں نے اس کو ٹرانسلیٹ ہندی میں ٹرانسلیٹ کرنا شروع کیا۔ صرف صحیح بخاری کو ٹرانسلیٹ کرنے میں ہمیں 2.25 سال لگ گئے، ٹھیک ہے، اور اس پر ہمیں جو کاسٹ آئی وہ تقریباً آئی 12 لاکھ کے قریب، ٹھیک ہے، نہیں 16 لاکھ کے قریب، یہ انڈیا میں ہوا کام، انڈیا میں کام ہوا۔ ٹھیک ہے، تو ہم نے کہا یار اگر اب پھر ہم نے صحیح مسلم کو شروع کروانے کی کوشش کی کہ بھائی صحیح مسلم کرتے ہیں۔ صحیح مسلم کی 6 جلدیں، انہوں نے کہا جی 10 مہینے لگیں گے اور کاسٹ آئے گی کوئی تقریباً 45 لاکھ روپے پاکستانی، کیونکہ پیسہ ڈی ویلیو ہو گیا پاکستان میں، تو 45 لاکھ روپے۔ میں نے کہا یار یہ تو اگر ہم اس حساب سے چلتے رہے تو میں تو مر جاؤں گا، یہ کتابیں پوری نہیں ہو سکیں گی۔ صحیح۔ دین اسلام کے لیے سب سے زیادہ کام ہوا عربک میں، دوسرے نمبر پر کام ہوا پرشین میں، اچھا، اور تیسرے نمبر پہ کام ہوا اردو میں۔ اچھا، سب سے زیادہ کانٹینٹ آپ کو تیسرے نمبر پر اردو میں ملتا ہے۔ ہم نے اے آئی کے تھرو کچھ 3.5 سال سے ہم ایک ریسرچ کر رہے تھے، وہ ریسرچ کامیاب ہوئی الحمدللہ ہماری۔ صحیح مسلم کو ہم نے ٹرانسلیٹ کیا جسٹ 3 منٹس میں، 3 منٹس میں جی، ایکیوریسی آئی 97.5% ٹرانسلیشن کی، جی، اور کاسٹ ہمیں آئی صرف 1.5 لاکھ روپے۔ کاسٹ آپ دیکھ لیجیے کہاں پر آ کے رکی الحمدللہ، ٹائم کہاں پر لگا، چیزیں کی۔ 10 مہینے میں الحمدللہ ہم نے صحیح بخاری، صحیح مسلم، جامع ترمذی، سنن ابو داؤد، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ اور مسند احمد کی 10,000 حدیثیں مکمل کر دی۔ امیزنگ۔ اب ہم اس کے فیز میں ہیں کہ اب ہم اس کو پروف ریڈ پہ کام کر رہے ہیں اس کی۔ اب ہم نے ٹرانسلیشن پہ کون سی ٹرانسلیشن پہ، بڑی ٹرانسلیشن پہ اس وقت ہم جو کام کر رہے ہیں وہ کرم علی شاہ اظہری صاحب کی ٹرانسلیشن پہ اس وقت کام کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر فی ظلال القرآن ہمارا مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ۔ اس کے بعد ہم نے متفقہ جو قرآن مجید جو پاکستانی گورنمنٹ نے اپروو کیا ہے وہ مکمل ہو چکا ہے ہمارے پاس۔ کنز الایمان کی ہندی ٹرانسلیشن ہم مکمل کر چکے ہیں، جونا گڑھی صاحب کی ہندی ٹرانسلیشن مکمل کر چکے ہیں، نگہت ہاشمی صاحبہ کا ہندی ٹرانسلیشن مکمل ہو گیا۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے اے آئی کے تھرو ٹرانسلیٹ کی ہیں۔ اس کے بعد ہماری ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے جو کہ اس کو پروف ریڈ کرتی ہے اور اس کے بعد وہ ہمیں دے دیتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ اب اسلام 360 میں بھی ہم اپلوڈ کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہم نے ہندی قرآن 360 اپلوڈ کر دیا، جس میں قرآن کی ٹرانسلیشن جو ہندی کی ہیں وہ ہم نے اپلوڈ کر دی ہیں۔
اب ہم نے ہندی حدیث 360 یہ بھی اپلوڈ کر دیا ہے تاکہ لوگ اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر یہ لیں. الگ ایپس ہیں, الگ الگ ایپ بھی بنا دی تاکہ الگ رہے, ایسا یوزر جو کہ صرف ہندی پڑھتا ہے جی تو وہ اردو سے اس کو لگاؤ نہیں ہے تو وہ صرف اس کے بعد وہ ہندی والی چیزیں آ جائیں, اس کو اتنا بڑا ڈیٹا قرآن مجید کا یا حدیث کا اسلام 360 کی شکل میں نہ ملے. اس میں بھی رکھا ہے اور اس میں بھی رکھ دیا ہے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ جا کے پھر اس کو کلب کر دیں گے. یہ ہمیں کام کر رہے ہیں. وائس ریکگنیشن کے اوپر جب ہم نے کام کیا تو ابھی آپ نے دیکھا کہ میں نے جب اس کو کہا کہ اسد کے ساتھ بحث ہو رہی ہے فلاں, اس نے کہا یہ ارریلیونٹ ورڈ ہے. کام کا ورڈ کیا تھا, صرف حدیث میں تلاش کریں, پرٹیکولر ورڈ اٹھا لیا. اسی طریقے سے ہم اس پہ کام یہ کر رہے ہیں کہ آپ اس کے سامنے اپنا پورا مسئلہ بیان کریں گے کہ اسلام 360. آج ہوا یہ کہ میری وائف کچن میں کھانا بنا رہی تھی, میں نے عذرائے مذاق کہا کہ میری ماں کھانا تو لے آؤ, تو بھائی میرا نکاح تو نہیں ٹوٹ گیا. صحیح ہے. تو وہ کہیں گے جی اس کو عربی میں زہار کرنا کہتے ہیں. آپ بتائیے آپ, عربی میں اس کو زہار کرنا کہتے ہیں. صحیح ہے. قرآن میں اس کا ذکر سورہ مجادلہ اور فلاں سورت میں موجود ہے. احادیث اس کے بارے میں یہ کہتی ہیں. فتویٰ آپ جا کے کسی عالم سے لے لو. ہاں وہ آپ لوگوں نے بند کر دیا نا, وہ تو چکر وہ ہم تو یہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. قرآن مجید کا 204 زبانوں کا ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کا سرچ انجن 204 زبانوں کو بنائیں گے, جس میں سے الحمدللہ تقریباً 19 زبانوں پر ہم کام مکمل کر چکے ہیں. زبردست زبردست. آخری بات یہ والی کہ اسلام 360 کو لوگ اگر ڈاؤن لوڈ کرنا چاہیں تو کیسے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے اسلام 360 کو اگر آپ آئی فون کے یوزر ہیں تو ایپ اسٹور پہ جا کے لکھیں اسلام 360, اپلیکیشن آپ کے پاس فری آ جائے گی. اگر آپ اینڈرائڈ فون کے یوزر ہیں پلے اسٹور پہ جا کے لکھیں اسلام 360, ایپ فری آ جائے گی. لیکن میں لوگوں سے کہتا ہوں جناب اعلیٰ آگے بڑھیے, چھوٹی سی سبسکرپشن ہے, یہ ضرور لے لیجئے تاکہ اسلام 360 کو سپورٹ مل سکے. زاہد بھائی بہت شکریہ, اور میں یہاں سے بھی ریکمینڈ کروں گا انشاءاللہ کہ بھائی اب آپ لوگ سبسکرپشن کی طرف چلے جائیں اسلام 360 کی, اور اس کے بدلے میں یہ تقاضا نہ کریں کہ مجھے یہ مل جائے اور مجھے وہ مل جائے, بلکہ آپ اس نیت سے کریں کہ اسلام 360 کی سبسکرپشن سے اسلام 360 کا جو 4 ملین کا اس وقت کا خرچہ ہے مہینے کا, اس کے اندر کچھ پینٹس ہماری طرف سے بھی ہو جائیں تاکہ اسلام 360 کا کام بھی چلتا رہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ سارے ایڈز بھی ہٹ جائیں, سارے فیچرز بھی آپ کو مل جائیں, وائس کنٹرول بھی مل جائے, ایوری تھنگ مل جائے. تو آپ بتائیے گا ضرور کہ آپ کو یہ پوڈ کاسٹ کیسا لگا. زاہد بھائی ایک بار پھر بہت شکریہ. انشاءاللہ کسی اور وقت آپ سے اور بھی مزید باتیں ہوں گی, اور آپ لوگ بھی اپنا بہت خیال رکھیے گا, اور کمنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ اس پوری گفتگو کے اندر کیا چیز اچھی لگی, کیا چیز بہتر ہونی چاہیے تھی, اور زاہد بھائی سے آپ کے کیا سوال ہیں تاکہ ان سوالوں کو ہم بعد میں کسی وقت کر سکیں. بہت شکریہ.